آداب دوستو، آداب. مجدم کال کریں. زاہد بھائی مجدم کال کر لیں پلیز. یہاں پہ ویورز آتے ہیں کہ نہیں؟ ویورز آ جائیں گے. آپ نے اپنے اس پہ شیئر تو کر دیں ذرا. تو وہاں سے شیئر کر دیں. یہ آپ شیئر کر دیں اپنی وال پہ. رائے سکون کے پیج پہ آ گئے ہوں گے. ابھی تو کوئی بھی نہیں آیا. ہاں مجدم آ جا لائیو نا. ریکویسٹ پیج میں تمہیں ایکسیپٹ کراؤں گا. تو پورا انٹرویو کرنا ہی. وہ آپ گپ شپ کر لیں گے. ایک منٹ دوستو، تھوڑا جا ویٹ کر لو. یار آ جا لائیو آ گیا ہو. تھوڑا جا ویٹ کر لو دوستو. رفت ناز وعلیکم السلام. علیکم وعلیکم السلام. یس بھائی. جی بھائی جان. اچھا نا، لوگوں کے سوالوں کے جواب لازمی دیں گے. ہاں جی یہی کرنے لگا ہوں. فدا فاطمہ وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام لولی. یار بہت پیارا نام ہے لولی. ایک منٹ میں اپنی وال پہ بھی شیئر کرتا ہوں. ہاں ہو گیا. افراہیم وعلیکم السلام بھائی جان، کیا حال ہے؟ موسم سردار نو کراؤں تیرے. احمد عباس بھائی ہیلو بھائی جان، لو یو ٹو. سہیل میری جان، ابھی تھوڑی دیر میں نا ہم لائیو سیشن میں کچھ سوال و جوابات اور شاعری کے بارے میں ڈسکشن مجدم کو میں لائیو لینے لگا ہوں. تو جو آپ کے سوال آتے رہیں گے وہ بھی ہم انشاءاللہ لیتے رہیں گے. گلفام مروت نو کراؤں تیرے، خیبر پختونخوا کے. افراہیم وعلیکم السلام میری جان. عبدالغفار نوکر اجاز زروار وعلیکم السلام بھائی جان. اکثر بیشتر شرح کرام کی شاعری شرک کا عنصر پایا جاتا. پورا سوال تو نہیں پڑا میری جان. شاعری کو نا شاعری کی تفہیم کا ایشو ہے. شاعری کی تفہیم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب کیا وجہ ہے کہ اگر ایک منٹ رک جائیں، میں مجدم کو لے لوں پھر کرتے ہیں اس پہ بات. وجہ نہیں آیا. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ صوفیاء کی ساری شاعری کو اس کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی بات پائی جائے تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ اگر صوفیاء نے لکھی ہے. کیا پتہ صوفیاء نے کئی دفعہ ان لوگوں کے لیے نہیں لکھا ہوتا، اپنے محبوب کے لیے لکھا ہوتا. صرف انٹرپریٹ کرنے کا مسئلہ ہے. باقی شعراء کو سب سے زیادہ پتہ ہو شرک ورکہ اور شاعری کی اہمیت کے بارے میں جتنا کوئی اسلام نے بتایا ہے وہ اہمیت ہے یا اس کے خلاف بھی چیزیں تب ہوتی ہیں جب ایک چیز کی اہمیت ہو. کیا وجہ ہے کہ لکھا ہوا آتا ہے کہ تم کبھی شاعروں کی پیروی مت کرنا، تم نے دیکھا نہیں ہے وادیوں میں ٹکریں مارتے پھرتے ہیں اور یہ وہ باتیں کرتے ہیں جو کر نہیں سکتے. یہ آیتیں. اچھا پھر ایک حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ بے شک شعر میں حکمت ہے. مطلب یہ ایک حدیث ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے، اگر مطلب صحابہ پوچھتے تھے کہ کوئی پرابلم ہے یا کوئی مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کبھی آپ کی بیوی ناراض ہو جائے تو ان کو شعر سنا دیا کرو، شعر سے منا لیا کرو، کیونکہ شعر کے اندر حکمت ہے. تو یہ ساری چیزیں تو اگر شرک کا عنصر پایا جاتا ہے، شاعر نے اگر ایسی کوئی کفریہ کلمات بولے ہیں یا کہے ہیں تو یہ اس کا مسئلہ ہے. یہ آگے ایک منٹ بھائی، ایک منٹ اوپر آ گیا ہوگا. ہاں تو یہ بات ہے. لیکن شاعروں کو یہ پتہ ہوتا ہے، شاعروں کو جس طرح آپ کو اپنا مذہب اپنی آخرت عزیز ہے اسی طرح شاعروں کو بھی ہوتی ہے. اگر کوئی شاعر اپنی آخرت داؤ پہ لگا کے سکتا ہے تو السلام علیکم. السلام. کیا حال جان؟ الحمدللہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک. آپ بتائیں میری جان، آپ کا نیٹ ورک الحمدللہ تھوڑا سا ٹھیک ہو. پرابلم کر. ساؤنڈ صحیح ہے دوست. اچھا لگتا ہے کہ تسا زیادہ کلے انٹرویو زیادہ اچھا دے بنو. آپ نے اکیلے میں زیادہ اچھا انٹرویو دے دینا. نہیں میں چاہ رہا تھا کہ بعد اکٹھے ہوئے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، رائے سخن کو فالو کرنے والے بھی پڑھے لوگ ہیں. ابھی ایک بات ہو رہی تھی کہ شاعری کے اندر جو شرک کا عنصر پایا جاتا ہے، میں یہی بتا رہا تھا کہ صوفیاء کچھ بھی
لکھتے تھے تو ان کی شاعری کو ہم اس لیے اس تناظر میں نہیں دیکھتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ شرک نہیں کر سکتے اور یہ خدا کی وحدانیت کے لیے کچھ لکھ رہے ہیں. تو میں ان کو یہ بتا رہا تھا جہاں قرآن مجید میں چیزیں شاعروں کے خلاف ہیں وہیں حدیثیں شاعری کے حق میں بھی ہیں. تو یہ صرف انٹرپریٹ کرنے کا مسئلہ ہے یا جس شاعر نے لکھا ہے اس کو بھی اپنی آخرت عزیز ہے. یہ بات میں کر رہا تھا. مزید اگر کوئی سوال آتے ہیں تو وہ بھی ہم دیں گے. بالکل بہترین جواب دی. بالکل سر. نیچے دیکھتا ہوں میں جواب سوال دیکھتا ہوں اور آپ ایک ہمیں بتاتے سوال جاتا ہوں. مجھے میرے خلیل الرحمان دا اپنے دوست دا سوال ہے کہ سوال یہ ہے کہ فطرت اور رومانیت کا کوئی رشتہ ہے اور اگر ہے تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ذاتی طور پر. تو سائن ہوتے ہیں کچھ گفتگو فرماؤ. میرے نزدیک رومانویت سے مراد اگر کوئی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ کس طرح ہم انسان نے حقیقت سے فرار حاصل کرنا ہے. وہ حقیقت فطری نوعیت کی ہو. فطرت رومانٹک نہیں ہے. مثلا اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم جب جنگل میں جاتے ہیں تو ہم جو ظلم اور جبر دیکھتے ہیں جس میں بڑا جانور چھوٹے جانور کو کھا جاتا ہے اور اس سے چھوٹا اس اپنے سے چھوٹے کو کھا جاتا ہے اور یہ ایک چین ہمیں ملتی ہے. اسی طرح انسان بھی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ بے رحم ہے فطرتاً. تو فطرت اور رومانویت دو الگ چیزیں ہیں. جنہوں نے یعنی نیچر کو پوئٹری کا عنصر بنایا تو انہوں نے نیچر کو رومانٹیسائز کیا. فار ایگزامپل کہ پھول پر بات کی تو پھول کی خوشبو کو اتنا وسیع بنا دیا اتنا وسیع بنا دیا کہ وہ پھول صحرا کا ہے لیکن برفانی علاقوں میں بیٹھا ہوا آدمی بھی اس کی مہک سے سرشار ہو رہا ہے. تو یہ رومانویت تھی جس کو یعنی ایک پوئٹیکل ڈیوائس کے ذریعے آگے بڑھایا گیا شاعری وغیرہ میں. تو میری تو اس پر ایسی یہی بات ہے جیسے جون ایلیا کا شعر ہے کہ کتنے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں دیکھ لو پھول پھول توڑو مت. ہاں پھول نا مثال کے طور پر پھول توڑ لینا یہ رومانویت کے خلاف ہے لیکن نیچر عام روٹین میں جس طرح سے ہم کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں پھول توڑ لیتے ہیں نا. تو جو بندہ جون ایلیا نے اگر یہ کہا ہے کہ پھول کو توڑنا نہیں چاہیے تو بیسیکلی اس نے رومانٹسزم کو فطرت پہ ترجیح دینے کی کوشش کی ہے نا. ایگزیکٹلی بالکل ایسا بالکل. کاشف اچھا جان کا نیچے دیکھ. سوال ہے. کاشف جان کا سوال کیا نہیں صرف یہ لکھی گیا کہ لو یو کی تھی گئے بس سوال بھی کر کے اگر مرے. مرشد فروخ دا کیا فطرت صرف انسان اور جانور تک محدود ہے. رؤف کسرانی ایک سارا پڑھا لکھا کامریڈ ہے اور دنیا کو اپنے خیالات دے مطابق ڈھالن دی کوشش بھی کرنے اور لوگوں کو ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ دراصل ہم کیا ہیں. جیسے ایتھنز میں سقراط کر رہا تھا رؤف آج لاہور میں کر رہا ہے. یہ ان کی عظمت کے لیے میرے خیال میں بہترین جملے تھے. نہیں بالکل بھی فطرت جو ہے صرف جانور اور انسان تک محدود نہیں ہے بلکہ بینگز کے تمام تر جتنے بھی ہیں اس پر ہے. ہونے کے جتنے بھی اسباب ہیں اس میں فطرت موجود ہے. ریحان بھائی نے ہم جوائن نے کیا. جانور کو ایک دلیل کے طور پر استعمال کیا. ریحان بھائی نے جوائن. ریحان بھائی آداب بھائی جان آداب. تو یہ ریحان بھائی ایک عذرائے سخن اپنا ہی پلیٹ فارم ہے ہم سب کا. تو اس کے اوپر ہم لائیو سیشن کا سلسلہ کل سے ہم نے شروع کیا ہے تاکہ دوستوں کی تربیت ہو سکے دوستوں کی بات ہو سکے اور جن دوستوں کو پرابلم ہے وہ آ کے گالیاں والیاں بھی کئی دفعہ دے سکیں کیونکہ عام روٹین میں گالیاں پہنچتی نہیں ہیں. تو یہ اس لیے بھی سر آپ سے سوال ہے کہ آپ کی شاعری میں جسم کا کافی ذکر ہے. تیرے جسم سے میری گفتگو رہی رات بھر. اس طرح کی شاعری سے اجتناب کیجئے وضاحت کیجئے. تو آپ کے لیے سوال ہے کہ آپ کی شاعری میں جسم وغیرہ ہے. اچھا تو میں اور مجدم قسمت سے ساتھ بھی ہیں اور ایک تخیل کے ماننے والے بھی ہیں خیال کے یا ایک نظریے کے طور پہ دیکھ لیں. مطلب اس کی کہیں کچھ نہ کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں گی لیکن یہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ اچھا جسم کے اگر آپ ہم اوپر شاعری کرتے ہیں یا کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں کیا پہلے آپ یہ جواب دیں اس طرح سے کلاسک میں یا شاعری کی پوری تاریخ میں اردو شاعری کو چھوڑیں کیا اس طرح کی شاعری نہیں ہوئی اور کیا جسم ہمارا حصہ نہیں ہے یا ہم اس سے ملتے جلتے اگر کوئی بات کریں گے. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ شاعر جو ہے وہ ٹیبوز کو توڑتا ہے. ٹھیک ہے اگر کوئی بھی ایک ایسا شعر جس کے اندر جسم کی بات ہوتی ہے اس میں اس کو اتنا ذاتی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے صرف معنی میں اگر غور کریں گے تو آپ کو کچھ اور بھی مل جائے گا. یہ بالکل
بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور ایسے ہی ہے. میری بھی اس پہ جو ہلکی سی رائے ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان یہ کہتا ہے نا کہ آپ کی شاعری میں جسم کیوں ہے، تو وہ کیا پریفر کر رہا ہے؟ کیا وہ کہتا ہے کہ وہاں روح ہونی چاہیے؟ تو روح کے بارے میں بھی اس کی ایک الگ سے رائے ہوگی. یعنی پھر اس میں تو میرے خیال میں ایک شاعر کا یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ کلیت میں چیزوں کو دیکھتا ہے اور وہ تمام تر چیزیں سمیٹنا چاہتا ہے اپنے اظہار میں. تو جسم اور یہ ساری چیزیں ظاہر ہماری فطرت کا حصہ ہیں، اور مثلا میرے خیال میں روح میں موت کے فرشتے کو دلچسپی ہو سکتی ہے، کسی شاعر کو تو نہیں ہو سکتی. ہائے ہائے کیا کہنا مجھے بلا میں وہ آدھا نا کہ جرے ساری زندگی جرا ایک شاعر دے اوتے جرا یہ لیبل لگ گیا نا وہ این والا ظاہر ہے سارے دوست، کیونکہ شاعروں کو ہمیشہ ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مثال کے طور پر ایک تنظیم اٹھی ہے جو انقلاب لانا چاہتی ہے، وہ سب سے پہلے شاعروں کو گھیرتے ہیں کہ شاعر اس پہ بات کرے گا تو لوگ آئیں گے، کیونکہ شاعری میں حکمت ہوتی ہے، شاعروں کی بات سمجھ آتی. تو میں ذاتی طور پہ اس خیال کا حامی ہوں کہ کئی دفعہ شاعری کو اخلاقیات کے پیمانوں سے دور رکھ کے اس کو دیکھنا چاہیے، اور اس کی شاعری کو اس سے دور رکھ کے پرکھنا چاہیے، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت سارے معنی اور بہت ساری باتیں. کئی دفعہ نہیں، میرے خیال میں شاعری کو اصولی طور پر اخلاقیت وغیرہ سے دور رکھنا چاہیے تھا. یعنی بالکل شاعری اپنے آغاز میں شاید کہیں تھا کہ بھی کسی مقدس ہستی کے اظہار کے لیے تھی، یا اس ٹائم کے جو شعراء تھے وہ سمجھتے تھے کہ خدا اور خدا کی جو وحدانیت ہے اس کے اعلان کے لیے شاعری کو ایز اظہاریہ سمجھتے تھے، وہ ایک ٹول کے طور پر. بالکل اب شاعری سے آگے بھی جب مذاہب اپنی مکمل صورتحال میں اترے ہم پر، یعنی ایک ضابطہ بن گئے، تو اس کے بعد اخلاقیت اور اس کا کوئی جواز بچتا نہیں ہے کہ ایک شاعر کی ذمہ داری رہ جائے. میرا یہ خیال ہے کہ اصل شاعر میں کی اخلاقی ذمہ داری بالکل نہیں اچھی ہے، بات ہے. اصل جمالیت. میں جب بادشاہوں نے صوفیزم کو تھوڑا سا، جب صوفیاء کا سب کانٹیننٹ میں جو سب سے اہم حصہ رہا وہ اس سلسلے میں تھا نا کہ سوسائٹیز کو تھوڑا سا نارملائز کریں. ہاں اس کے علاوہ اگر وہ ان کو بالکل. بادشاہ اپنی اگر دربار میں قوالیاں رکھتے تھے، مشاعرے رکھتے تھے، اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ وہ کوئی اس کو کسی اور طریقے سے، اس کا مطلب تو یہ تھا کہ چیزوں کو، کیونکہ آرٹ سے جڑی ہوئی کوئی بھی چیز لوگوں میں سننے کا حوصلہ بھی ہوتا ہے، برداشت کرنے کا حوصلہ بھی ہوتا ہے. یہ چیزیں ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو اس حساب سے آئی ہیں. تو میں بھی اسی چیز کا حامی ہوں کہ کئی شعر جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اخلاقیات کے درجے سے تھوڑا سا کم ہے، تو آپ تھوڑا سا اوپر ہو کے اس کو دیکھ لیا کریں. ایک سوال ہے کہ کیا دنیاوی مسائل اور مصروفیت کی وجہ سے سچی محبت ختم ہو سکتی ہے؟ اس کا آپ میرے خیال میں سب سے زیادہ بہترین جواب دے سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اختر عثمان صاحب کا شعر ہے کہ یہ کار عشق بھی ہے جب کار ناتمام، سمجھو کہ ہو رہا ہے مگر عمر بھر نہ ہو. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے کئی دفعہ اس پہ بات ہوئی کہ محبت خود ہے کیا، محبت کی سمجھ کیسے لگے گی، اور آپ کس چیز کو محبت کہتے ہیں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی، فلاسفر، جب اس سے محبت کی بات ہوتی ہے تو وہ انگلش میں بات کرتا ہے، فرض کرو، کیونکہ ہمیں ویسٹرن چیزیں ذرا زیادہ پسند آتی ہیں نا. وہ جب آپ اس سے محبت کا سوال کرو گے تو وہ سیدھی بات کرے گا، لڑکے لڑکی سے بات شروع کرے گا اور لڑکے لڑکی پہ ختم کر دے گا. اور ہمیں جو ہمارے شروع میں نصاب رہا اس میں بھی اگر میر کا شعر اپنے محبوب کے لیے تھا تو ہمیں اساتذہ نے کہا نہیں یہ عشق کی حقیقی ہے، کہ کہیں ہم پہ ہم اس کو کہیں شعر کی اصل ڈیفینیشن نہ سمجھ لیں. تو محبت کی جب بھی بات ہوتی ہے، مجدم نے مجھے کہا تھا کہ کسی ایک نہ تک یاد ہو سکتا ہے کیا، ایک بندے کے پوچھا نے کہ محبت کیا ہے، فلاسفر ہوں کہ میں یہ نہیں ڈاک سکتا محبت کیا ہے، میں یہ ڈاک سکتا کہ کینرل محبت کیا ہے. دریدہ بالکل. محبت یعنی تو پہلی اتنا بات تو یہ جذبہ ہے کہ جس کی کوئی تعریف ممکن نہیں ہے، لیکن یہ کہ کر کے دکھائی جا سکتی ہے والی بات ہے. یہ کیسے، کس کے ساتھ کی جانی چاہیے، یا یعنی اس کے لیے یہی محبت کو سمجھنے کا مسئلہ یہ دیکھو، جو بھی چیز کے پیچھے لوگ اس چیز کے پیچھے آتے ہیں جس چیز کی ان کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑے جذبوں میں سے ایک جذبہ تجسس ہے. تو محبت نے ساری زندگی اپنا تجسس برقرار رکھا. اگر لوگوں کو سمجھ لگ جاتی کہ محبت کیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ لوگ اس کے پیچھے بھاگتے. آج بھی لوگ اس کے پیچھے جانے دے رہے ہیں.
محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس سے باقی جذبے پھوٹتے ہیں، اور جو محبت سے جو جذبے پھوٹتے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک جذبے پہ آپ غور کرنا شروع کر دیں تو کائنات ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر رقابت ایک جذبہ ہے جو محبت سے پھوٹتا ہے، اگر محبت نہ ہو تو رقابت کوئی جذبہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کائنات کی تخلیق خود رقابت پہ کھڑی ہوئی ہے۔ ابلیس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ میں سجدہ کیوں کروں، یہ مسئلہ تھا کہ میرے سے پیارا کون ہو گیا ہے، مجھ سے زیادہ عزیز کون ہو گیا۔ تو جب اس کائنات کی تخلیق محبت کے جذبے سے پیدا ہونے والے ایک جذبے پہ کھڑی ہے تو محبت کہاں سمجھ آئے گی؟ یہ گال تے تاڑیاں بڑھ جان، اگو والے دوست بہ وجن، پیچھے والے کو تاڑیاں مارن، ہے نا؟ بہت یہ بہت اچھی بات ہے کہ محبت کے اتنے یعنی مظاہر ہیں کہ اگر آپ اس کے ایک مظہر سے ہی شروع کر لیں تو یہ کائنات ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس تک آپ نہیں بالکل پہنچ سکتے۔ ایک سوال ہے، نیچے ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم حافظ بھائی، آپ کی انسپریشن کون ہے؟ مطلب آپ کس شاعر کو زیادہ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں؟ اس کی امراد بھی مجدم بھائی تساں یہ دس سکدو، میں بھی یہ بتاتا ہوں کہ شاعر کی انسپائریشن کوئی ایک نہیں ہوتی۔ یہ جیسے ہم 10th میں لڑکیوں کو میسج کرتے ہوئے پوچھتے تھے آپ کی ہابی کیا ہے، وہ کہتی تھی میں کتابیں پڑھتی ہوں، فلمیں دیکھتی ہوں، سو جاتی ہوں۔ شاعر کی انسپائریشن کوئی ایک جگہ یا دو جگہ یا 200 جگہ بھی نہیں ہوتی، وہ کب کہاں سے انسپائر ہو کے اپنے آنکھوں میں وہ منظر لے جاتا ہے، اور کب اس کی واردات قلبی کے نتیجے میں اور اس کے دماغ کی بھٹی میں پک پک کے چیزیں باہر آتی ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر میں گزر رہا ہوں برکت مارکیٹ سے، میں نے ایک خسرے کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا۔ وہ منظر میرے ساتھ آج 7واں سال ہے ساتھ، اس پہ میں کبھی شعر نہیں لکھ سکا۔ تو انسپائریشن کوئی بھی ہوتی ہے، کوئی عورت، کوئی مرد، عام لوگوں میں پوچھا جاتا ہے کہ اچھا یار کسی عورت نے آپ کو انسپائر کیا، کسی سے آپ کو محبت ہوئی، کسی سے آپ کو دھوکا ہوا، یہ ساری چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ شاعر کن چیزوں سے انسپائر ہوتا ہے، اور شاعر کو کب کیا اچھا لگ جائے یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، جس طرح شاعر کو پتہ نہیں ہوتا۔ بہت اچھا جواب ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا شاگرد بننا چاہے تو کیا آپ بنائیں گے؟ تو اس پر بھی آپ گفتگو کر دیں کہ آپ کے شاگرد آپ نے کبھی بنائے یا کیوں نہیں بنائے، یہ بھی ایک سوال ہے میرے حساب سے۔ شاگرد میں نے کبھی نہیں بنائے، کیونکہ شاگرد جس کام کے لیے بنائے جاتے ہیں مجھے وہ نہیں کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ میں ان سے پیسے لیتا رہوں، ان سے چیزیں منگواتا رہوں اور ان کو ایک بیر سکھا دوں تو وہ کل پرسوں کسی کتاب سے بھی سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ میں خود کبھی کسی کا شاگرد نہیں رہا۔ ہم سے جب کسی نے پوچھا کہ اس لفظ کو کیسے باندھتے ہیں، ہم نے بتا دیا، جیسے آپ سیکھے ہو، جیسے میں سیکھا ہوں۔ تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ یہ کوئی کلاسیکی موسیقی تھوڑی ہے کہ ایک شاعر مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئے اور ہمارے ہاتھ پہ وہ ایک دھاگا باندھے اور ہم اس سے چکن اور مٹن منگواتے رہیں اور بعد میں ایک وہ لیکن ہمیں سے کوئی پوچھتا ہے تو بتا دیتے۔ مجھے سارے سوال میرے ذمہ نہ لائی گیا کر، تیرے واسطے سوال زیادہ سے زیادہ لوگوں کا نام بھی لینا، ہاں جانو زیادہ پہ لوگ نہ ہاں گرے۔ بالکل بالکل۔ سوال ہے۔ میرا سوال مجدم خان سے ہے کہ کیا ایک آپ دوست ہے، شروع سے ادیب نا سید زہیب رضوی کا سوال ہے کہ کیا شروع سے آپ شاعر ادیب بننا چاہتے تھے؟ جی میں نہیں شروع کچھ سے جاننا ڈاکٹر پائلٹ بننا چاہنا میں بس۔ نہیں، ظاہر ہے جیسے یہ حادثاتی چیزیں ہیں، زندگی ایک خود بھی ایک حادثہ ہوتی ہے اور اس میں بہت سارے حوادث مل کر نا آپ کو ایک موٹیویشن دیتے ہیں اور کسی طرف لے جاتے ہیں۔ تو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ بھئی مجھے ایک دوست ملا جم پر، اس نے سنایا کہ جان ایلیا، تو مجھے جان لفظ ہی اتنا اٹریکٹ کیا کہ بھئی میں نے کہا کوئی ہوگا یہ بندہ، تو وہاں سے مجھے شاعری کا شوق ہوا۔ میں کو ایک دوست دی میں نے سی ڈی دی دکان ہونی ہے تو سے میں کو آخیا کہ مشاعرہ تھا علی پور پتہ نہیں کی تھا احمد فراز آیا ودا ہاں جان ایلی آئی ودی آئی، تو میں تو پڑھیا کہ جان ایلیا کوئی چھوئی رہے بلا جرے ویلے میں کتاب ڈٹھی ہوں وال ڈٹھے میں کہ واقعی چھوئی رہے لیکن حالت ڈاؤن ہی دی۔ اچھا، ایک دوست ہیں محمد ساول مزاری، وہ مستقل طور پر آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ علم عروض سیکھنا ضروری ہے، یعنی ان کے سارے شعر میں جو میں نے نکالا ہے اس سے یہ ہے کہ بھئی عروض کے بغیر یعنی وزن وغیرہ میں کیسے شعر کہا جائے۔ میرا میں یہ بہت ہونے والا سوال ہے جو بہت زیادہ نوجوان کرتے ہیں۔ بہت سادہ سا اس کا جواب ہے کہ عروض میں اگر کوئی مصرع عروض میں نہیں ہے تو وہ شاعری نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے کئی دفعہ آیا ہے، اس نے سلیم احمد نے ایک بات کی تھی کہ مطلب اس کا
مطلب یہی تھا کہ جس بندے کو عروض نہیں آتا نا تو وہ نثری نظمیں لکھنا شروع کر دے. تو عروض اگر عروض کے بغیر یا بحر اور زمین اور عروض کے بغیر کوئی شاعری نہیں ہوتی. وہ تک بندی جتنی مرضی کیے جائیں، نثر لکھتے جائیں، نثری نظمیں لکھتے جائیں، ضروری ہے. اچھا عروض کے اچھا ہاں، پھر انہوں نے ایک اور سوال بھی کیا کہ اگر عروض سیکھے بغیر کوئی شعر وزن میں آ جاتا تو الہام. کبھی بھی نہیں. جب بھی آپ کو شاعری کا شوق ہوتا ہے تو شاعری خود وزن میں آ جاتی ہے. یہ اور بات ہوتی ہے کہ کئی دفعہ آپ کو عروض نہیں آتے ہوتے. ردم میں ہونا، وزن میں لکھنا اور بات ہے، عروض کا پتہ ہونا اور بات ہے. ایک ایسا آدمی ہو سکتا ہے جس کو عروض کا پتہ نہیں اور وزن میں لکھ سکتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شعر وزن میں ضرور ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. جاوید کھوسو کا سوال ہے کہ محبت کو قائم رکھنے کے لیے مسلسل وصل یا ملاقات لازمی ہے، کیونکہ فراز کہتے ہیں کہ آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا. تو آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ نہیں، محبت کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو، ایک ہم شروع سے سنتے آئے ہیں کہ کسی بازار میں کسی لڑکی کو دیکھا اور اس کے پیچھے زندگی گزار دی. محبت کے لیے سب سے ضروری ہے اکٹھے وقت گزارنا، ضروری نہیں ہے دیکھنا. تو تھوڑا کو جرے چسکے لگے کھڑن جرے سوال میں کو پتہ ہے تو کہ ایسے ایٹم پیش کر کے روز ملوں کہ حافظ بھائی اور مجدم نے یہ کہا تھا کہ روز ملنا ضروری ہے، یا اسکرین ریکارڈ کر کے تو بھائی جیسے مسئلہ ملن دا نہیں. مسئلہ ہے کہ وقت گزارو کہ میں کٹھے رہنے پہ ان نال محبت ہے فرق پونے. وصال یا ہجر وہ انہیں واسطے ضروری کہنی. انہیں واسطے میں ایک نثری نظم ہے، میں ایک مجدہ میں کو یاد آ گیا، میں سناونا چاہتا یہ بات ہے. یہ نظم کا عنوان ہے آنکھ کی کھڑکی سے اور جہاز کی کھڑکی سے. خود پسند ریاستوں کے افسردہ شہروں کی چھتوں پر سے کسی کونج کی طرح میں بہت دیر تک اڑا. جواب انہیں سوال دے جواب میں کو یاد آئی ہے جو کو میں دس لیتا میں کیا آخر جانا. خود پسند ریاستوں کے افسردہ شہروں کی چھتوں پر سے کسی کونج کی طرح میں بہت دیر تک اڑا. حرکت کرتی ہوئی ہر روشنی پر تمہاری گاڑی کا گمان گزرا. مراد آباد کے ایک بزرگ نے حوصلہ دینے کے لیے فرضی تاریخیں بتا کر سپرس سے ڈپورٹ ہونے کی جھوٹی کہانی اپنی ہتھیلی پر اتار کے میری آنکھوں پہ ملی. ترکی کے نوجوان مصور نے میری زندگی کی کتاب کے حاشیوں پر گالیاں لکھیں. اجنبی عورت سے مانگی ہوئی ماچس کی گیلی تیلیوں سے میرے وجود کے جنگل جل گئے، وہ گھنے جنگل جہاں تمہاری آنکھوں کے غزال چھپ جایا کرتے تھے. نمکین سمندروں کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے بحری جہاز کاغذ کی کشتیوں جیسے تھے جن پر لکھے ہوئے لفظوں کو موسم کی پہلی بارش کا پانی اپنے ساتھ نالیوں میں بہا لے جاتا ہے. اب کی بار میں شطرنج میں ہارے ہوئے کسی بوڑھے کی طرح واپس لوٹ رہا ہوں. ہم پھر ملیں گے کہیں نہ کہیں، لیکن اوہان پاموک نے کہا تھا وصال کبھی محبت کا تریاق نہیں ہے. واہ 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 واہ، تو کیا بات ہے. اس نظم وصال میں کبھی مکمل جواب موجود ہے. ہاں کہ وصال کبھی محبت کا تریاق نہیں. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ اس سے مل لیے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، یا اس سے دور ہیں اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. محبت کا مسئلہ حل ہی تو نہیں ہوتا. یہی تو اس لیے تو اچھی لگتی ہے. اچھا، جن دوستوں کے سوال ہم نہیں لے پا رہے وہ ایسا کریں کہ اپنے سوال ایک تو ریپیٹ کر دیا کریں، کیونکہ سوال اوپر چلے جاتے ہیں بہت زیادہ کمنٹس کی وجہ سے. خلیل الرحمان کمر 6 گھنٹہ آدھا بیٹھے میں اتنے سوال کیتے تم پرائم منسٹر ہی بلا چلے. میرا سوال ایک ہے عمران حسین قریشی، ان کا مجھ سے سوال ہے کہ میرا سوال مجدم سے ہے کہ ان کی شاعری میں منٹو صاحب کا اثر کیوں نظر آتا ہے؟ کیا آپ کو منٹو پسند ہے؟ بالکل منٹو کا اثر نظر آتا ہے، کیونکہ اصل میں منٹو کی بھی خواہش شاعری ہی تھی، وہ بھی شاعر بننا چاہتے تھے، تو وہ علم عروض سیکھ نہیں پائے، میں سیکھ گیا. وہ اتنا سا فرق ہے. بہت شکریہ آپ کے سوال کا. نہیں انہیں کیوں لگتا ہے ذرا گنجا گالی کرے وہ منٹو ہوں گے. تو اس طرح نہیں ہے. منٹو کے اثرات دیکھیں، منٹو ایک بڑا آدمی ہے، ہماری روایت میں ایک بڑا آدمی ہے، اور اس نے بلا شبہ ریئلزم وغیرہ کو بہت فروغ دیا، تو وہ کہیں نہ کہیں ہماری ایڈیالوجی ملتی ہے. تو یہ وجہ ہے. ایک منٹ، خلیل الرحمان دا میسج ہے شاعر کو مشاعرے کی اخلاقی دار کا تحفظ کیوں نہیں رکھنا چاہیے جبکہ شاعری اپنی ابتدا میں تھی ہی معاشرتی اخلاقیات کے لیے، مثلا مداح کے لیے یا حجب کے لیے، یا یہ اپنا میکسیمم معلوم دی الٹی کر کے پڑھے جانے والے قصیدے وغیرہ. ہاں تو ٹھیک ہے. ان سوال کے پہلے منٹو دے گال تھی میں کہ منٹو کو
منٹو کا جو مین پرابلم تھا یا جس کو آپ کو تھوڑا سا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پلاٹ کے جو کردار ہوتے تھے وہ کبھی عام بندہ نہیں ہو سکتا تھا. اس کو کسی ریپسٹ کا سہارا لینا پڑتا تھا، کسی زانی کا، کسی مطلب کسی کوٹھے پہ بیٹھی ہوئی عورت ہے. یہ اس کے آپ جتنے افسانے اٹھاؤ گے اس کے کردار ہی ہیں مین. تو مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جی ایسا گال کریں کہ کیا منٹو کے پہلے انہیں ہوتے کوئی گال کہہ نہیں تھی جو لکھتا رہ گیا. صحیح ہے نا؟ بالکل بالکل ایسا ہے. اور یعنی منٹو کو ہمیشہ ایک کردار کی ضرورت تھی، وہ چاہے وہ طوائف کا کردار ہو، کسی ایسے بندے کا ہو جیسے جو چور ہے، یا اس کو راستے میں کوئی لڑکی مل گئی وغیرہ. وہ چلے چور ایک وہ بدماش تھے. اب وہ قمر نے جو سوال کیا ہے اس سوال کا سادہ جواب کردار قمر ہے منٹو صاحب پرہیز کی تھی. خلیل الرحمان قمر اوکے کا جواب دیتے ہیں. سادہ پرائم منسٹر خلیل الرحمان قمر کردار، صاحب ذرا سادہ مخاطب جی کردار. خلیل الرحمان دا سوال تھا کو یاد ہے جیسی اردو مار گئے میں کو تو یاد ہی گئے. ہاں، اس کا سوال یہ تھا کہ بھی پہلے وقتوں میں جو شاعری تھی اس کا آغاز ظاہر ہے معاشرے کی اخلاق درست کرنے کے لیے تھا. نہیں، یہ ہم نے پرزیوم کیا ہے کہ معاشرے کی اخلاقیت وغیرہ سنوارنا تھا. اس میں تھا خشیت کا عنصر. یعنی شاعر جو ہے وہ انسانوں سے ایک بہت بڑی مخلوق کے بارے میں کوئی پیغام لاتا ہے اور اس میں وہ مخلوق کو ڈراتا ہے اس کے بارے میں کہ اگر تم نے گڑبڑ کی تو تمہارا حساب کتاب ہوگا. تو اب وہ جنگ میں پڑھے جانے والے قصائد ہوں، ان کا مقصد بیسکلی اگلے کے دل میں ڈر پیدا کرنا تھا. کس کا؟ یا اپنا، یا جو ہمارے پیچھے، ہمارے قبیلے کے پیچھے ہماری کوئی بڑی بینگ ہے. جس طرح کسی کا بھگوان تھا، کسی کا کچھ تھا. تو بالکل ایسے ایک چلے بندے نے پوچھا یہ بہت عام سا، اور ایک محبت اور عشق میں کیا فرق ہے، محمد بلال رفیق نے. میری جان ایک ہی بات ہے، لیکن جو صوفیاء نے محبت کے مراحل بتائے ان کے اندر سب سے آخری درجہ عشق ہوتا ہے. مطلب ان کے 6 یا 7 مراحل ہیں. پہلا ہے میرے خیال سے پسندیدگی، کسی آدمی کا یا کسی عورت کا پسند آ جانا، کسی بھی چیز کا پسند آ جانا. تو ان کے 5-6 مراحل ہیں، اور اس کے اندر سب سے آخری مرحلہ عشق ہے. ویسے میرے نزدیک تو محبت اور عشق ایک ہی معنی ہے، لیکن عشق بعض اوقات عام لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ شدت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اچھا جان بلا جرے صوفیاء دے محبت دے ہوتے ہیں مراحل ہیں، انہیں آخری کے پہلے ایک مرحلہ آندے وہ کو آدن والا. پہلا پسندیدگی، کسی کا پسند آنا. دوسرا تمنا، اس کو چاہنے کے لیے اس کو کوشش کرنا حاصل کی. تیسرا ہوتا ہے موافقت، کہ اس جیسا ہو جانا جیسا وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہے ہوا، کہ مطلب آپ کے اور محبوب کے درمیان پردے نہ رہ جائے. پھر آتا ہے والا اس عورت کو کہتے ہیں عربی میں جس کا ایک ہی بچہ اور وہ مافوق الخبر ہو جائے اور کہیں گم ہو جائے، اور پھر دنیا کے ہر عورت کے بچے میں سے اسے اپنا بچہ نظر آنا شروع ہو جائے. اور اس کے آخری جو آپ پوچھ رہے تھے محبت عشق میں، آخری جو ہے وہ عشق ہے، جس کو جو عشقہ سے نکلا. عشقہ بیسیکلی عربی میں آکاس بیل وہ کہتے ہیں کہ رانجھا میں رانجھے وچ ایک ہی رنگ چڑھ جائے اس کے کچھ نظر نہ. تو یہ تو خیر وہ مراحل ہے، لیکن محبت اور عشق بیسیکلی ایک ہی چیز ہوتی ہے، کسی کا اچھا لگ جانا. ایک اور سوال ہے سید زہیب رضوی کا، کہ میرا یہ سوال حافظ بھائی سے ہے کہ آپ اپنے اب تک کے سفر اور کام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا زندگی ایسے ہی گزارنا چاہتے تھے جیسی آپ نے گزاری ہے؟ جانو میں زندگی ایسے ہی گزارنا چاہتا تھا جیسے میں گزار رہا ہوں، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تھوڑے بہت پیسے بھی مل جائیں. مجھے یہ ڈر تھا کہ کام نہ کرنا پڑ جائے. اب الحمدللہ سب ٹھیک ہے، تو کہیں نہ کہیں سے کچھ مل بھی جاتا ہے، زندگی میں اچھی گزر رہی. مجھے اگر میں دوبارہ کسی دوسرے پنرجنم بھی اگر کوئی ہمارے یہاں ہوتے تو میں اس میں بھی یہی چاہتا کہ میں ایسا ہی دوبارہ پیدا ہوں ایز اے شاعری پہ سامنے. اچھا، ایک سوال ہے خود کی تلاش نام کی ایک آئی ڈی سے، کہ بھائی ایک سوال میرا بھی ہے، پلیز جواب دیں. اور سوال یہ ہے کہ محبت کی پہلی شرط کیا ہے؟ پہلے تھا نا، میں آئی ڈی دے نا دے بارے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. خود کی تلاش. عطار ایک مثنوی لکھی ہے، عطار نے ایک مثنوی لکھی تھی، اس کے اندر کچھ پرندے آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ منطق ہم منطق کہ ہم اپنا وہ جو ہے جو جس سے ہمارے روٹس پھوٹے ہیں، ہمارا جو بڑا پرندہ تھا، بادشاہ پرندہ، ہم اس کی تلاش میں نکلیں گے. اور وہ تھکا دینے والا سفر ہوتا ہے، سمندروں اور
साहिलों से और सहराओं से, दरियाओं से, पहाड़ों से होते होते ठंडे गर्म होके आधे तो मर जाते हैं। 30 परिंदे वहां पहुंचते हैं, और जहां वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं वहां एक बहुत बड़ा आईना नस्ब होता है। और फिर जब वो अपने अंदर खुद को देखते हैं तो उनको ये पता लगता है कि हम ही हम हैं, हम ही अपने बानी, हम ही अपने बादशाह। खुद की तलाश जरा तो आईडी रखे हिंदे उते दाद चावन। अगला सवाल बाद ही देख। असल में सबसे ज्यादा सवाल जो है खलील अहमद ने किए और उन्होंने बहुत सारे। अच्छा, शायरों में पढ़ ये है उसामा पढ़ी मजीद बदे का सवाल कि एक एक मसनवी गोली पे वह पढ़ दे, मुश्किल लफ्ज ही उठाओ दे दे, बाकी वो कश्य का पता कहीं नहीं। एक सवाल है उसामा मजीद का कि शायरों में खुदकुशी का रुझान बढ़ता चला जा रहा है, इसकी क्या वजूहात है, आप क्या समझते हैं? जान मैं हिंदे उते तू गुफ्तगू कर। मेरे ख्याल में शायरों में खुदकुशी का रुझान की जो वजह है वो सबसे बड़ी वजह ये है कि खुदकुशी इटसेल्फ एक रोमांटिक आइडिया है, यानी खुद को खत्म कर लेना। और वो भी यानी बगैर किसी शर्त पर। आदमी वैसे भी जो मेरे ख्याल में इंसान के अंदर सबसे बड़ा जो उसका डिफाइनिंग एक्सपीरियंस है वो मौत है, फना है। और फना पे भी जब वो ये सोचता है कि उसको किसी और तरफ से आनी है, उस पर उसको खुद का इख्तियार नहीं है, तो वो चाहता है कि एटलीस्ट वो मरे तो अपनी सिलेक्शन से ना, यानी वो अल्लाह मरे तो अकबर। दुनिया में तो जाकिरा नहीं आ सकता। तो पत्थर ये पत्थर वजह पे बंधन वजह गाली पड़दा बेटी, अल्लाह की कसम क्या कहने। है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि आपको काला रंग पसंद है, क्या मामला है इसके पीछे हाफिज? काला रंग जान वजन ज्यादा है, लेकिन काले रंग है थोड़ा पता है क्या है, रात दा मुशायरे होनन तो काले रंग है ज्यादा बंदा मोटा नहीं नजरदा। ये पीछो साइंस है, तो सारे साइंस लड़ा के पर मूड ये आगे एक छुई रहो। हाँ भाई। इनका दिल ये करता है कि एक लड़की थी, वो ये कहती थी मुझे काला रंग पसंद है, वो मर गई, उसकी याद। ये जी कोई गाल नहीं, वजन दा मसला है। मैं कीटो डाइट करना, मैं जन्ने वजन घट थिया ऐसे नीले पीले सूट पा के आसा जरा आरफ लोहा ट्राई नहीं कीते। किने गाल गई। मैं सवाल ढूंढ रहा हूँ और निर्वाण मुझे ढूंढ रहा है, तो हाफिज उसी भाई शायरी कश्मकश में चीजों मैं को हूँ। ज्यादा आरजी। हाफिज भाई शायर चीजों को कुछ ज्यादा आरजी क्यों समझते हैं? कुछ ज्यादा आरजी जान परमानेंट ही था दुनिया में कुछ है। हर शय कुछ ज्यादा ही आरजी है मेरी जान। एक सवाल है अख्तर अब्बास का, कहते हैं कि सर मुझे शायरी का शौक है, मैं शायरी भी करता हूँ, लेकिन मेरे इर्द गिर्द शायरी वाला माहौल नहीं है, मैं क्या करूँ? तो आप किस पे क्या क्या जवाब देना चाहेंगे? सियाह पोशाक सवाल पूछ गया, वो पढ़ता अपना क्या सवाल है जान। सवाल ये था कि भाई मुझे शायरी का शौक है और मैं शायरी करता भी हूँ, और मेरे इर्द गिर्द माहौल नहीं है शायरी का, तो मैं क्या करूँ? जानो माहौल खुद बनाना पड़ता है। उसके लिए आप ऐसा करें कि कोई किताब वगैरह पढ़ें, और वो किताब जो आपको अच्छी लगती हो तो उसको बार बार पढ़ें, तो इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। और जो आपके दोस्त आपके पास ऐसे मुयस्सर नहीं है, उनके नंबर लें, उन पे कॉल करने की गुफ्तगू करें जो आपको अच्छा लगता है। शायरी का मसला जरूरी नहीं है कि आप शायरी, हर वो बंदा जो आपको अच्छा लगता है आप उससे बातें करें, इससे भी शायरी का फर्क पड़ता बेहतरीन जवाब है। अच्छा, एक एक सवाल है अहमद फराज, मामा है। अहमद फराज की तरफ से कि शायर, क्या शायर सूफी भी होता है? जिमें वो आंदा नहीं यूट्यूब वीडियो ते कहीं ऐड को स्किप करना चाहते हो, अगर वो ऑप्शन हो गया तो मैं बटन दबा देना एक ब्याह बंदा। ना जान होते हैं ना शायर, सूफी भी शायर है, मजाक भी कर रहे हैं, दिल पे ना लीजिएगा। एक बंदे आखे के शायर और नशे का कोई आपस च रब्त है, क्योंकि शायर ज्यादातर मैरिट है कि नशा करना। ਇਹਦਾ जवाब दे सो तुसी। क्या मैं उनका सवाल नहीं सुन सका अपने, क्या कि किसने कहा कि उन्हें इन्हें करना है जरा तू सवाल करना, मैं ही पढ़ता बैठा ना, तो सारी आपस केमिस्ट्री मैच मैच नहीं पी थी। उन्हें नहीं? लिखिए कि शायरी का उनका रब्त है कोई नशे का आपस च। यार देखे, मैं से निशात है यहाँ किस रूसिया को कि एक मिनट गोना बेखुदी मुझे राह चाहिए। मैं गाल रुके ना पिया। तुमने भी नजर रखनी है कंवल इकबाल का, जो भी सवाल आए वो हमने लेना है। अभी आप बात जारी रखें। अच्छा, मैं वो ये कह रहा था, गालिब का मैंने शेर सुनाया था कि असल बात यह है कि गोना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। मेरे ख्याल में कोई भी जी शऊर जब कोई नशा करता है तो उसका मकसद
جو ہے وہ اس کے اندر سے کوئی تخلیقی عمل سے یعنی گزارنا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو، اور وہ کوئی وجہ نہیں ہوتی. باقی تو ہر طرح کی چیز جو ہے نشہ ہے. آپ کسی بھی چیز پر فوکسڈ ہو جائیں وہ نشہ ہے آپ کے لیے. تو میرا تو یہ خیال ہے. آپ کی پتہ نہیں کیا رائے ہے اس پر. بالکل میری جان، میں اپنا جرا جر جو آدھی ساتھ چاہتے ہیں بابا آسان تک پتہ ہے مریدین نہیں چوڑیں جان نثاران ہے مجدم دیں ٹوپیاں پئی بدو. ایک سوال بار بار آ رہا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ یا تو اس سوال کو سکپ کر دیا جائے. اگواون یعنی سوال اگواون. جی جی سوال یہ ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھی عارفی صاحب کو کیونکہ ہم سبھی استاد کہتے ہیں تو لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہو گیا کہ وہ کہیں ہمارے وہ والے استاد تو نہیں جو شعر سکھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اللہ نہ جی جی کیا تو نہیں نہیں اس سوال کا جواب جو تھا عارفی صاحب ہم اب ایک تو بہت عمدہ شاعر بھی ہیں. جان احسان الحق کا سوال پڑھ گئی نہیں. استاد ان کو نا اس شروع سے ہی ان کا نام ہی استاد ہے کیونکہ ہمیں وہ زندگی کے بارے میں بہت ساری چیزیں سمجھاتے بتاتے ہیں. وہ شاعری سے ہٹ کے بھی ہوتی ہیں، شاعری کے بارے میں بتاتے ہیں. تو ویسے ہم سارے ان کو پیار سے بھی استاد کہتے ہیں. ان کا نام ہی جیسے استاد ہے. جی جی اچھا میں نے ان کا دیکھا، ان کا سوال مجھے نظر نہیں ہے، میری نظر سے نہیں گزرا. کھڑے جی محمد رضوان، ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک ایسا ٹاپک رکھیں کہ جس میں لٹریچر فار میرے ورڈ کے نام سے سینئر شاعر سے گفتگو ہو رہی تھی. حافظ کی طرف گفتگو چلنے کے لیے ان کا کہنا تھا کہ جو یونیورسٹی کے طالب علم حافظ کو پسند کرتے ہیں یہ بالغ ہونے پر حافظ کی شاعری کے اثر سے نکل آئیں گے. تو حافظ کیا کہ میری جان وہ نکل آئیں گے تو باقی بھی تو جوان ہو رہے ہیں نا، وہ پڑھ لیں گے. آخری جنریشن تھوڑی ہے. جو پیچھے آ رہے ہیں جو 10th میں ہے وہ یونیورسٹی میں آئیں گے وہ پڑھیں گے. اس بزرگ شاعر کو میری طرف سے کیک دینا. اور میرا ایک جاننے والا تھا دھرم دیو راٹھی، وہ نفسیات کا اتنا بڑا ڈاکٹر تھا نا، اگر کوئی اس کے ساتھ ٹائمنگ کا ہو جاتا ہے تو یہ میں مذاق کر رہا تھا. یہ سوال مجھے بھی لوگ کہتے ہیں تو آگے سے میں ان کو یہی کہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نئی جنریشن ہے، جب یہ بڑی ہو جائے گی تو حافظ کو پڑھنا چھوڑ دے گی. تو میں ان سے جو کہتا ہوں جو پچھلی جنریشن چھوٹی ہے وہ بڑی ہو جائے گی وہ پڑھ لے گی. عدیل ندیم کا سوال ہے کہ شاعری میں آج کل حسن فطرت کے موضوع کو کیوں نہیں اختیار کیا جا رہا؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ عمران حسین کے زیادہ اہم سوال ہے. عمران میں کیا دعائیں شاعر ہیں کہ گفتگو تو کرانے پہ کریں کہ انگلش شاعر کو پڑھے ہوئے. یار آپ کے سوال نہ کرو. کیا سوال آ جائے؟ سوال یہ تھا کہ بھی حسن فطرت کو موضوع سخن کیوں نہیں بنایا جا رہا. وہ کہہ رہے تھے کہ اسے اختیار کیوں نہیں کیا جا رہا. اختیار تو ہم نہیں کر سکتے، اسے موضوع سخن ہی بنا سکتے ہیں. ہم شاعر ہیں، بڑے رنگ باز نہیں. بڑے دے پہ میری جان آج رات کو باندھے پہ سارے شاعر کو میں اکٹھا کرنا. آج اس پہ وہی اس آپ کے سوال کا جواب وہی ہے جو نا اپنا فیض نے دیا تھا. ایک نوجوان بھاگتا آیا تو اس کو سیڑھیاں چڑھ کر آیا تو اس کو سانس جو پھول گیا. تو قریب آ کے اس نے کہا فیض صاحب انقلاب کب آئے گا؟ تو وہ فیض صاحب کو خود سانس چڑھا. تو نے کہا بیٹا آ جائے گا، اتنی جلدی بھی کیا ہے. تو ہم بھی اس پہ ہم بھی اختیار کر لیں گے بھائی. اچھا اگر پسندیدہ شخص چھوڑ جائے جتنا ناظم فیض صاحب کی نظر آوے نا لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. تو میں تلے کڈن لے کے 3 سوالیہ نشان پا رہا ہوں. ملک ارباب آ گئے. ملک ارباب ران کے گودا سنیے سے کہ نواز شریف بھی پہلے شاعر تھے. اسیرے گناہگار کنے کہنے سنے. سر میں نے 7 نظمیں اور ایک سوال میرا ہے، ایک سوال میں کروں گا کیونکہ نیچے سوال بہت اچھے آ رہے ہیں. آتے بھائی جانو آپ جہاں بھی ہے نا جتنی بھی نظمیں وغیرہ لکھی ہیں تو وہاں کے کسی ایسے شاعر کو پہلے جس کو عروض وغیرہ پتا اسے دکھائیں پڑھوائیں، پھر یہ دیکھیں کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں. سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے. جی جان یہاں نیچے اکثر سوال جو ہے وہ یہ ہے، ایک سوال یہ تھا کہ پسندیدہ شخص چھوڑ جائے تو اس کے بعد پتہ نہیں کیا تھا، اس کے دیے گئے تحائف کو ندی نالوں میں بہا دینا چاہیے یا اس کی یادوں کو بھلا دینا چاہیے. یہ بس یہ جرا اگر کوئی الوامن چھوڑ گئے تو کریانہ سٹور تے تیزاب ونج منگ دو انہاں کی تا کرو خیر ہے انہی محبت ہے الویدا رہ گئے بس ٹھیک ہے. اون تحائف پھر رکھو ساڑ کے والا سب کچھ کوئی دے دے وہ کچھ سڑے سو بلا کی تو آسن بس جائیں جرشے دیتی ہے میری جان سانپ کے رکھو. میں کو ایک بندے گاڑی دیتی ہے میں کاوڑے ساڑ دے بیٹھا آ جاتا کہ میں کو پتہ نہیں لگتا کہ
کیا ٹائم چلتا پہ غصہ نہیں کرنا غیرت نہیں کرنی میں آپ بلوچا غیرت جری زیادہ کرنی ہونی اتنا کرنی ہونی اچھا ایک سوال سیاہ پوش نے دوبارہ کیا ہے کہ بھئی غالب اور میر جیسے شاعر کیوں پیدا نہیں ہو رہے فی زمانہ، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور اگر آپ کی نظر ان کے قد کے کون سے شاعر ہیں اس عہد میں فی الحال؟ مجھے یہ کو آپ ملو صاحب یار جواب دیکھیں، بڑا آدمی تاخیر سے پیدا ہوتا ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا کیا کی میں کہا بڑا آدمی جو ہے وہ تاخیر سے پیدا ہوتا ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بندے ہوں رہا ایک میں سٹیٹ ڈرامہ رہتا میڈم احسن اسلم چٹا ہے فیصلہ آباد وہاں کہ میں 14 مہینے آنے اپنی ماں دے پیٹ چ رہ گیا انہیں کہ اویں تو 9 مہینے ہونا انہیں کہ اچھی چیز واسطے انتظار کرنا ہونا نا تو وہ گل اچھا مدثر نول کا ہے کہ حافظ بھائی سے سوال ہے کہ اب یار کیا شاعر کسی ضابطے کا قائل ہوتا ہے؟ آئیڈیا کہا جاتا ہے کہ شاعر کو آفاقی ہونا چاہیے، تو اس آفاقیت کے بھی کوئی سٹینڈرز ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کیا ہیں؟ جانو اے نا دیکھو کوئی ایک ایسی گال جہنے معنی محدود ہومن جیری سبجیکٹو ہوئے وہ آفاقی کہنی ہوندی کوئی ایک ایسا شعر جہنے معنی مدثر اردو ہے اس طرح کی اردو میں بولو ہاں کوئی بھی ایسی چیز جس کی پرتیں نہیں ہوتی کوئی ایک ایسا شعر جس کے ایک معنی ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سبجیکٹو ہو گئی ہے اور اس کے اور پرتیں یا معنی نہیں ہے تو اس کا ہر وہ چیز جو مقامیت سے عالمگیریت تک کا سفر کرتی ہے اپنی معنی کے اعتبار سے وہ آفاقی ہوتی ہے تو آفاقی کچھ بھی ہو سکتا ہے میں مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی بات میں اپنے 2 شعروں کی بات کرتا ہوں کہ اس لڑکی سے بس اب اتنا رشتہ ہے مل جائے تو بات وغیرہ کرتی ہے یہ ایک سٹیٹمنٹل سا عام سا شعر ہے اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے تو لگتا تو یہ بھی سٹیٹمنٹل ہے لیکن اس کے معنی بڑے ہیں کیونکہ یہ شعر فضل الرحمان کے چاہنے والوں نے ان کی تصویر پہ بھی لگایا ہوا ہے عمران خان نے بھی فوج نے بھی اور نعت کے طور پر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے ہر وہ شعر جس کے معنی کی پرتیں بڑی ہوتی ہیں اور یہ عجیب سی بات ہے کہ قطب شاہ جو ایک شاعر تھا ہمارا پہلا اس کی شاعری کے اندر جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے شعر کے اندر معنی کی پرتیں زیادہ تھی اور ہماری اردو شاعری کے پہلے شاعر کے اندر جو وصف پایا جاتا تھا وہ آج آخری شاعر تک شاعری کا لازم جز بن گیا مثال کے طور پر اس دن شمس الرحمان فروقی صاحب بتا رہے تھے ان کے ایک شعر کے بارے میں کہ قطب شاہ دے مجھ دیوانے کو پند دیوانے کو پند کچھ دیا جائے نا پند مطلب نصیحت پھر اب اس نے کہا کہ اس مصرے کی ویریشن کو دیکھیں قطب شاہ دے مجھ دیوانے کو پند قطب شاہ دے مجھ دیوانے کو پند پھر ایک اور معنی قطب شاہ دے مجھ دیوانے کو پند قطب شاہ دے مجھ دیوانے کو پند قطب شاہ دے مجھ دیوانے کو پند دیوانے کو پند کچھ دیا جائے نا اوپر آپ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے جائیں اس کی معنی پرتیں کھلتی جاتی ہیں اور یہ کام اس لیے نہیں کرتے تھے اساتذہ کہ ان کو کوئی کام نہیں تھا اور فارغ تھے تو یہ کام ہم نے بھی کیا ہوئی اور بات کہ ہمیں وہ ناقدین ملیں یا غور کریں ایسے اس چیز کو مد نظر رکھ کے میں نے بہت سارے شعر کہے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک مثال تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ تجھے بھی خوف تھا تیری مخالفت کروں گا میں تجھے بھی خوف تھا تجھے بھی خوف تھا تجھے بھی خوف تھا تجھے بھی خوف تھا تیری مخالفت تجھے بھی خوف تھا تیری مخالفت کروں گا میں اور اب اگر نہیں کروں گا تو غلط کروں گا مثال کے طور پر ہم وہ سب اہتمام کرتے ہیں لیکن یہ پڑھنے والوں پہ منحصر ہے اب بھی اصل میں ایک یہ بھی ہے نا کہ ہم تھوڑی سی قدامت پرستی کا شکار بھی ہیں بہرحال ایک اور سوال ہے نیچے کہ جناب انقلابی شاعری سے آپ دونوں اتنے دور کیوں ہیں میں تو اس لیے ہوں مجھے انقلاب نہیں لانا گال تو صحیح یار میں کو ایک بندہ دسے جا کہ کس چیز کا انقلاب آنا ہے پھر میں آپ کے ساتھ ہوں میں لے آؤں گا خدا کی قسم میں لے آؤں مجھے بتاؤ اگر کوئی بندہ ہے نا کہیں دور رہتا ہے اس کو میں لے آؤں گا اگر انقلاب لانا ہے تو کس چیز کا لانا ہے کس چیز سے مسائل ہے مطلب آپ کس طرح کا انقلاب جب تک آپ یہ واضح نہیں کریں گے ہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت ساری تحریکوں کے میں حق میں بھی رہا ہوں لیکن اس کو
اسی طرح میں نے شعر میں نہیں ڈھالا، اگر ڈھالا بھی ہوگا تو اس کے بالکل صاف معنی اس طرح سے نہیں آیا ہوں. یہ تو ہم سب اس سوال، چیز کے حق میں یہ ایک اور سوال ہے، 3-4 لوگوں نے کہا کہ آپ نے کوئی ناول لکھا ہے یا لکھنے کی کبھی کوشش کی ہے؟ ترائے تو ناول پر چار میرے نہیں خیال میں لکھے. گفتگو کرتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں ناولز وغیرہ کے حوالے سے. مجدم بھائی یہ 3-4 دفعہ نہیں لکھا گیا، ایک ہی بندے نے 7 دفعہ لکھا ہے. فتین عظیم کو میں سنجاندہ ایکو بندہ ایک سوال 7 دفعہ کریں بندے کو لگتا ہے شاید بہت زیادہ سوال تھی نا بھائی. تو ناول میری جان، ناول تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. مجدم تو سرائکی میں ایک ناول لکھ رہا ہے، لیکن میں نے تو ابھی افسانہ بھی نہیں لکھا، اور ناول لکھنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی 7 دفعہ جنم لینا پڑے گا، اس کے بعد میں ناول لکھ سکتا ہوں وہ جس طرح میں ناول لکھنا چاہتا ہوں. ورنہ تو کل میرا آ جائے گا انار کے اردو بازار میں چلے جانا مل جائے گا، آج رات کو لکھ لوں گا. اچھا، بہت اچھا جواب ہے. میاں زریاب حسن تہیم، نوجوان شاعروں کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ سینئر شاعر کیوں منافقت کیوں؟ انہوں نے جیسے لکھا تو جی آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ میرے خیال میں یہ ویل لیفٹ ہے، وہ جو بال آ رہی ہوتے ہیں بل اوپر اٹھا کے، ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس انیسا نظر آتی پی ہے کہ اپنی بلوچی چادریں دا برانڈ کیوں نہیں کھولے نا. الحمدللہ بہت جلدی اس کا میں اعلان کرنے لگا ہوں، لیکن پھر تم لوگوں نے تنقید کرنی ہے جیسے طارق جمیل کی دکان پہ ناڑا 700 کا تھا، تم نے کہنا ہے کہ 8,000 کی چادر، پھر اس لیے میں تھوڑا سا ڈرتا ہوں. بہترین. شاید ریاض ہون جائے گیا انہیں پاکستان وال گئے. پاکستان وال کے ہوئے، واہ شاید ریاض واہ. اچھا جی، داؤد والا ہے میری سعید جان پاکستان آ گیا. واپس آ گئے ہو پاکستان؟ ہاں جان میں تو آ گیا. آج فجر انقلاب لانے کے میں لیے ذرا کس کہ ہم قسم لائیو کی آئے. ٹرانسپورٹ چاہیے ہوتی ہے؟ نوید الحسن کا سوال ہے. نوید حسن کو آنکھوں کے ہوتا ہے کہ کہیں نہیں. نوید الحسن مرشد مہربانی کر کے جواب دو، تیری سوچ نال ہے ویلے ادبی تے سماج جہتے تے فرق پوندے. رومان کیا ہے تو رومانیوں صرف محبت دے ہم مانی لفظ دے طور تے برتایا ونجن درست ہے. کہنا میری جان تے کو سارا کچھ پتہ ہے، لیکن تم لوگیں دی اصلاح کے لیے تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس پہ بات ہو. میں رومانویت کبھی بھی براہ راست عورت کے ساتھ وابستہ کرنا رومانویت کے ساتھ جرم ہے. بہت اچھا. ایک سوال ہے محمد اسجد اجاز کی طرف سے کہ بھائی آپ دونوں سے سوال ہے کہ کیا شادی ہی محبت کی منزل ہے؟ میرے خیال میں آپ نے اس پہ بی بی سی والے انٹرویو میں بھی جواب دیا تھا. ہاں میری جان، شادی محبت دی ہی منزل ہے. اگر تسا محبت کرنے رہ گیا ہو تو شادی کہیں بے نل کیتے تسا کیا کیتے. مذاق کرنا پیا، کوئی منزل نہیں یار، محبت کی کوئی منزل ہوتی نہیں ہے. محبت کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے آپ کو کوئی اچھا لگا ہے وہ اچھا لگتا رہے بس. شادی کیا کرنے ہے؟ اس لیے تو انسان کیونکہ قبضہ کرنا چاہتا ہے نا، تو انسانوں پہ ہو نہیں سکتا، اس لیے اس نے جانور پالنا شروع کر دی. جو پیٹس پالنے کی سائیکی ہے وہ بھی یہی ہے. جی جان. اس پہ آپ نے بالکل اچھا جواب دیا. میرا یہ ہے، میں شادی شدہ ہوں اور میں اس پہ کوئی رائے نہیں رکھتا کیونکہ اب وہ سارے لائسنس جو ہیں چھن چکے ہیں. اب میں کیا بتاؤں، میرے زال حساب سے کسی زال کرسی رکھی بیٹھی ہے کیا؟ ایک ایک بات مجھے نا فریدرک نیٹشے کی اچھی لگتی ہے. اس نے کہا تھا کہ شادی شدہ فلسفی جو ہے وہ مسخرہ ہوتا ہے، اس نے کہا تھا. تو یہی کہنا چاہیے. خیر، ایک اور سوال ہے رؤف کیسنانی کا کہ مرشد حافی مہربانی کر کے جواب دیوائے تیری سوچ نال این ویلے ادبی تے سماجی جہتیں تے فرق پوندے. رومان کیا ہے تو رومانویت صرف محبت دے ہم مانی لفظ دے طور تے ورتیا ونجن درست ہے؟ میں وہ انہیں ہوتا ہے وہ پچھلا یہ جواب دیتے کہ رومانویت عام طور تے ایک براہ راست عورت نال وابستگی سمجھا ویندے سارے، کیونکہ 100 سال بعد آئی ہے. ترجمہ ٹھیک ہے. رومانویت جینی اصطلاح ہے کیونکہ سارے کو مترجم وہ جو ہے نا اصطلاح والا ترجمہ ٹھیک ہے اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر رومانویت جن لوگوں کی اصطلاح تھی ان کے پاس اس کی 1100 ڈیفینیشن ہے. تو رومانویت کا مطلب ہم اس سے جان پہلے بھی بات کر رہے تھے، جب خودکشی کی بات ہوئی تو خودکشی خود ایک رومان ہے. تو اس کا تو دنیا کے ہر بندے کو یہ پتا ہے کہ رومان کا براہ راست معاملہ عورت کے ساتھ. اصل میں فرق یہ ہے کہ لوگ رومان اور رومانویت کو ایک سمجھنے لگ جاتے ہیں.
رومانٹسزم ایک بالکل الگ چیز ہے. ایسے بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. رومان الگ چیز ہے, رومانویت ایز اے اس تھیوری سے الگ پوچھنا تھا چیز کہ ایک تخلیق کار اپنی بہترین تخلیق کرتا رہتا ہے اور ایک وقت آتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ یہ وہ ہے جسے میں تخلیق کر سکتا تھا. تو آپ کی زندگی میں وہ لمحہ کبھی آیا, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آئے گا؟ ابھی تک تو کمل اقبال نہیں آیا, اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ آیا ہے. مطلب میں یہ آپ کا یہ سوال کہ ایک شاعر کو یا ایک تخلیق کار کو یہ لگتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے سب سے اہم, مجھے لگتا ہے کہ ہر شاعر کو نا جب بھی وہ کچھ لکھتا ہے اگلے آدھے گھنٹے میں لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی چیز میں نے لکھ دی ہے, اور 2 منٹ بعد اس کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں تھا. تو یہ کیفیت واہ آتی بھی رہتی ہے اور نہیں بھی. ابھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی شاہکار چیز لکھ, ابھی انشاءاللہ زندگی اور ٹائم رہا لکھوں گا تو اعلان کروں گا کہ یہ ہے. یہ بہت اچھا. سہیل احمد کا ایک سوال ہے کہ شاعر معاشرے کی ضرورت ہوتا ہے؟ احمد فراز ماما آگے, کیا شاعر تے شعر الہام تھینن یا یہ پوزا ہے؟ یہ دیکھ یہ پڑھے لکھے آدمی ہے بھئی, پوزے دا لفظ تو استعمال کیوں کیتے, سمجھ کیا نہیں نا دیکھو نا کام سارے چیک دوست کرو, کہنے دو سن جواب, ڈوک لینگویج ٹھیک کرو. ڈوکی گال ہے نا کہ لوگ آتے ہیں کہ جمال جس کو بھی شک ہو ہماری باتوں پہ ہمارا ہلکا احباب نہ دیکھے. ہم، ہلکا جواب. ہلکا جواب. ایسی کوئی گال نہ کرو کہ صرف ہلکا جواب نہ دیکھے ہاں جی. اور نہ سنے. تلیں وہ دوست سنی دیول کو آخیا نا تیکو دفعہ 302 دے تحت پھانسی ہوں کہ میں لعنت بھیجانا دفعہ 302 تے 203 دفعہ. واہ واہ واہ. اچھا تلے دیکھ سارے دوست ہیں جڑے کشمیر دی فتوحات دے حوالے نال بھی گالی کرن دے بن, انہیں دا سوال اساں کہنا گنسوں. اچھا حافظ صاحب, محبت بڑا جذبہ ہے یا ہوس؟ ہائے ہائے ٹھر تلوی گیا. گال کہنا پڑ گال بڑی کر گئی جوان, یہ اس کا نام لے گال لیتے وڈی ہیں کر رائے کے ارسلان صاحب. جان یہ بندے کو ٹریس کر کے دا نمبر گول یہ کو مل دے ون. کہ ہاں کیونکہ بھئی تو نہ سمجھی بیٹھی گال تے کو پتہ ہے سب, دیکھو یہ گال تے پتا کو پتہ. اتھیں بلواڑی دی بستی آئی, اتھیں ایک ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ اگر کہیں کو جواب آنا ہو تو جواب نہیں دینا. تو استاد نو آ کے پوچھے کہ غالب دے پیو دا نام کیا ہے؟ یہ بلوانی ہاتھ چاہتے ہیں میر تک ہی میر. ہیڈ ماسٹر وہ کمرے گھن گئے بوتل گھننا وہ بوتل پلائی نے تو پیچھے والا انہیں استاد نے آخیا کہ یار یہ تو غلط دسی کھڑے کہ وہ تو میر تک ہے نا. ہاں جی نہیں, میں کو ایک خوشی ہے کہ یہ پتہ تو ہے کہ وہ شاعر ہے, انہیں پیو کو تو شاعر بنائے. تو محبت ہوا سال رشتے جرا استاد رلائی بیٹھے بندہ وڈائی کو ملنا پس. نہ وڈا بندہ کو سمجھ ہے تھوڑی بہت نا کہ بھئی یہ دو جذبے ہیں, دو جذبے ہیں. جانو یہ جذبے دونوں اپنی سطح کے اوپر. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے ایموشن پھوٹتے محبت سے ہی ہیں. محبت سے پھوٹنے والا کوئی جذبہ وہ کسی انسان کے ہاں اس جذبے کو کراس بھی کر سکتا ہے. تو وہ ہوس ہو یا محبت ہو, بات تو ساری ادھر ہی جا کے پہنچتی ہے. اچھا ایک اور موضوع ہے جو میرے خیال میں بہت حد تک نا دلچسپ ہے کہ جان ایک میں اب سوال, ایک آپ کی منٹ. عمران ہاشمی قریشی کا سوال ہے سر, انگریزی ادب میں رومانوی شاعری میں فطرت پہ لکھا گیا پر اردو میں رومانوی شاعری سے کیا مراد ہے؟ جواب دیو. مراد تو وہی ہے نا جو دیکھو کسی ایک اصطلاح سے مراد وہی ہوتا ہے, لیکن کس لینگویج میں یا کس لٹریچر میں اس کے اوپر کس تناظر میں لکھا گیا تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. نیچر کے اوپر اردو شاعری میں بہت کچھ لکھا گیا, لیکن کلاسک ادب میں اس طرح سے فطرت پہ کہانی, لیکن اس کے بعد بہت سارے شاعر ہیں. نہیں ہماری اور کلاسیکی میں نظیر ہے نا, نظیر نے بہت کام کیا ہے, بہت سارے اور جو ہیں شعراء اچھا ہیں اس میں ایک اور جن کے مزیدار بات یہ تھی کیونکہ غزل کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ تو زیادہ تر محبت کے بارے میں لکھا جاتا ہے, کیونکہ کل ذرا انٹرویو سنتا بیٹھا ہم کہ عورت نال گفتگو ہی ہوتی ہے غزل. ہاں نظم کا جو جہاں نظم اردو شاعری میں واضح ہونا شروع ہوئی تھی اس کا پہلا شاعر تھا نذیر اکبر آبادی, اور سب سے پہلے شاعر نے ہی اس پہ بات کرنا شروع کر دی تھی, اور پھر نظمیں
بے انتہا لکھی گئی. کوکو فرید ویلکم میری جان. یار ایک بندہ لکھی ہوئی ہے، مرشد تیرے دیدار دی طلب، تیرے دیدار دی طلب، پوری کہنی تھی میں پوری میری تھی جان پھر میں بھی جائے ماسک گی. پہ کہہ نہیں پائی بیٹھا. دیکھو چاہو درشن لہر چن لے کے اس تموج میں پھر کبھی آ نہیں سکیں گے ہم. ہے. اچھا تو آپ اپنے آپ نے ایک مجھے شعر سنایا تھا سودا کا، جو مجھے یاد ہے کہ دست قزاق اس میں لفظ آتا ہے، اور تھا نا کہ دست قزاق کا بات، کیونکہ ہمارے یہاں سوسائٹی میں یہ پایا جاتا ہے کہ شاید ماڈرن شاعر جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ پیچھے بھی یہ سوال ہو رہا تھا نا کہ اخلاقیات اور ان چیزوں کو کہیں الجھا دیا گیا ہے کہ جسم کا لفظ استعمال کر دینا وغیرہ وغیرہ. تو وہ اریانی پر تھا اور اس میں خاص طرح کے نا وہ جذبے کو. اس کا وہ آتش کا شعر ہے کہ دست گستاخ میں قزاق کا پاتا ہوں ہنر، ایک دن یار میرے ہاتھ سے اریاں ہوگا. لیکن بہت میں یہ کہتا ہوں کہ اس سارے سلسلے میں جو اب لوگوں کو یہ سمجھ نہیں لگتی، اگر ان کو ان لفظوں کے معنی پتہ ہوتے تو ان کو یہ پتہ لگ جاتا کہ اساتذہ نے بہت کچھ لکھا ہے. میں وہی بتا رہا ہوں کہ جب ہمارے استادوں نے ہمارے کلاس جو ہمیں پڑھاتے تھے، جب ہمیں نصاب میں ایک سادہ سا شعر بھی لے کے جاتے تھے، شعر عشق حقیقی کی طرف، تو ہماری تو اخلاقیات کے پیمانے اب تک وہی ہیں نا. تو آئی تھنک کہ کنیکشن کا کوئی مسئلہ ہوا ہے. وچو یار کال آ گئی کہیں بندے نہیں. اچھا دانیال ناصر کا سوال تھا کہ کیا مزاحیہ شاعری میں کوئی بڑی بات کی جا سکتی وہ ہے؟ سب کچھ اور ہوتا ہے، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے. مزاحیہ شاعری یہ اچھا میری سوال ہے. جان، اردو بہت اچھا سوال ہے. اردو شاعری کی تاریخ کے اندر مزاحیہ شاعری جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ مزاحیہ شاعری کوئی شاعری ہوتی ہے. مزاح بالکل ایک الگ چیز ہے. مزاحیہ شاعری میں پھر جو بڑے لوگ تھے، اگر فرض کرو اگر آپ اکبر الہٰبادی کو مزاحیہ شاعر سمجھتے ہیں تو پھر آپ غلطی کے اوپر، کیونکہ اکبر الہٰبادی مزاحیہ شاعر نہیں تھا. پھر یہ جو طنز کے ساتھ طنز و مزاح نکلا تو اس کا پیچھے والا طنز ہٹا کے اور واو ہٹا کے ہم نے ان کو مذاق میں لے لیا. اور مزاحیہ شاعری میں اچھے لوگ بہت کم ہیں جو اپنی شاعری پہ بھی پورے تھے اور مزاح کے اندر کہیں نہ کہیں وہ کہیں وہ چوٹ بھی کر رہے ہیں اور اس طرح شاعری کو لے بھی. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ اب ایون کے سودا کے بارے میں ہجو گوئی میں آپ دیکھیں کہ وہ ایک ید طلا حاصل ہے اس سودا کو کہ ان کی تنازی بہت مشہور تھی، یعنی بعض واقعات بھی ان سے منسوب ہیں کہ انہوں نے ہجو کہی تو لوگ ایک اسپیسیفک گھوڑے پر انہوں نے ہجر کہی، اپنا ہجو کہی تو اس بندے کو گھوڑا بیچنا پڑ گیا، یعنی وہ اتنا کوئی تمسکر اڑ گیا. تو اس طرح کا یعنی مذاق. اب بات یہ ہے کہ مزاحیہ شاعری جو ہے وہ ڈیوائن کامیڈی نہیں بنتی ہمارے یہاں. وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا مزاح نگار ہے وہ ڈیوائن چیزوں کو چھیڑتا ہی نہیں ہے، سوسائٹی کے تقدسات پر بات نہیں کرتا. بیوی ہے، بچے ہیں، سسرال ہے، ان کو ہی اس کے موضوعات ہیں. یہ بہت چھوٹے موضوعات ہیں مزاق کے لیے. جان ایک بندہ لکھی پیا انسٹا دے ہوتے ہیں کہ ایئرپورٹ دے ہوتے ہیں اگر ایک بندہ باہر وہنا پہ وہ جگ گلکڑی نہیں پہنا سمجھاؤں دی زال ہے، برا کو پیسے، با کو پیسے، بہن کو پیسے، دوست کو پیسے ہے نا. تو دیکھو نا ہی ہوتے داد گھن میں دیوان کے نا، اور اس نے بابر علی ایک دو دن تو پہلے بابر علی پہلے کال کر کے انسٹا یا ساری جی گفتگو آئی فیس بک والی وہ خراب کی تھی. ولا انہیں سوال ہے بابر علی دا جونی لیور کے بارے میں کیا کہیں. اچھا زرگ خان کا سوال ہے کہ آپ رحیم خان کب آئیں گے آپ سے. اچھا میں کہتا ہے کہ پوچھتا بیٹے تو کو میں رحیم یار خان آ جاؤ، میں کوئی آ کے لاہور کب آئیں. ہاں زرگ میں تو رحیم خان تے کو تو آ ونتے کو کہیں ایک بجے مارا. تو فتین عظیم یک طرفہ محبت کے بارے میں بتائیں میری جان تو کیتی رکھ کیونکہ تے کو پرو محبت ملنی کہیں نہیں، تیرے واسطے صرف یک طرفہ محبت ہے جہاں نال مرضی کیتی رکھ. یہی محبت ہوتی ہے فتین، یہی محبت ہے اور یہی کیے رکھو.
کیونکہ واپسی کا جواب تمہیں تو ملنا ہی نہیں ہے، تو تمہارے لیے یک طرفہ محبت ہی ٹھیک ہے۔ احمد فراز کو رات دے 4 بجے کہیں کال کی تھی یا کہہ کہا کاف کینچی نال ہونے یا کاف کتے نال، فراز آخے جے تیرا ہے تو کاف کتے نال ہو سی۔ تو فتین تیری محبت ساری یک طرفہ محبت ہے میری جان، تو اپنا بائک چلا گجرا والا کے تھی لاہور پہنچ ون دو دوست بلا کے کہیں تو نہ لو ہمڑے محنت کرنا نہیں، میں پڑھتا نہیں میں۔ اچھا، ایک سوال ہے کمران کاشف کا، وہ کہتے ہیں کہ موجودہ معاشرہ، یعنی ان کی مراد ہے کہ موجودہ معاشرے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، یعنی آپ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ کیا مطلب موجودہ معاشرہ کیا میں یعنی سمجھا نہ نہیں ہماری رہا جو مطلب موجودہ معاشرت ہے اور یہ جو سوسائٹی ہمیں ملی ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کی شاعری اس پر ایک رائے بھی ہے اور ایک مستند حوالہ بھی ہے کہ میں کیسے جی رہا ہوں اور مجھے یا ایک انسان کو کیسے جینا چاہیے۔ جانو شاعر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یا تو یہ لگتا ہے کہ میں اپنے وقت سے پہلے پیدا ہو گیا ہوں، یا اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرا زمانہ ہی نہیں ہے۔ مطلب شاعروں کا مسئلہ یہی ہے نا، ہم اگر کوئی ایک بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہی بات اصل میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو بات آپ شعر میں کرتے ہو وہ نثر میں کرو تو آپ پہ پرچہ ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے دور میں یہ سب الٹا ہو گیا۔ نثر میں اگر منٹو صاحب نے کچھ بھی لکھا ہے، کچھ بھی لکھا ہے، تو وہ آپ پڑھتے ہیں کیونکہ آپ نے بچپن سے پڑھا ہوا ہے کہ منٹو بڑا آدمی ہے۔ اگر ہم وہ بات جو کہنا چاہتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا بناؤ سنگار کے ساتھ لکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ آپ نے پڑھا ہوا نہیں ہے۔ اگر سیدھی بات لکھتے ہیں تو سوسائٹی ہماری سوسائٹی دیکھیے، دو طاقتیں کار فرما ہوتی ہیں کسی بھی معاشرے کے اندر، ایک ہوتی ہے پازیٹیو اور ایک ہوتی ہے نیگیٹو۔ جو لٹریچر ہوتا ہے، جو فنون لطیفہ سے چیزیں وابستہ ہوتے ہیں، وہ ہوتی ہیں پازیٹیو طاقتیں، اور باقی نیگیٹو طاقتیں ہیں، اور اس پہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو گالیاں بھی اور آپ کو باقی بھی معاملات اٹھانے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے نہیں پتا جو اب یہ سری لنکا والا آدمی جس کو جلا کے واپس بھیجا ہے، اس نے کیا کیا تھا؟ بعد میں سارے کیسز سارا کچھ دیکھا تو اس کو مسئلہ نہیں تھا، اس نے صرف وہ پوسٹر پاڑا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں میں کون سا پوسٹر پاڑ رہا ہوں، اس کو زبان ہی نہیں آتی۔ یہ تو ایسے میں جرمنی میں چلا گیا ہوں، مجھے جرمنی پڑھنی نہیں آتی اور میں نے ان کا کوئی مقدس پوسٹر پاڑ دیا مجھے مار دے، تو یہ تو ان کی جاہلیت ہے نا۔ بیسیکلی ہمارا معاشرہ اس وقت تنزلی کا شکار ہے، اور ہم اس وقت زوال میں ہیں، اور معاشرے بہتر کسی سیاستدان کے آ جانے سے یا کوئی انقلاب آنے سے نہیں ہوتے، معاشرے بہتر ہوتے ہیں ایک فرد اور ایک شخص کی زندگی کتنی آسان اور کتنی مطمئن ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں دبئی میں رات کے 4 بجے کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوں تو مجھے وہاں کوئی پولیس والا یہ نہیں پوچھے گا تو آپ کیوں بیٹھے ہو، میں کسی لیے بھی بیٹھا ہوں۔ لیکن اگر آپ لاہور میں نہر کے ساتھ کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھو 4 بجے، 3 پولیس والے 5 ٹارچیں آپ کے منہ پہ ماریں گے، پھر پوچھیں گے ہاں جی۔ مطلب جہاں کوئی بھی وہ معاشرہ نہیں ہوتا جہاں ایک انسان کی یا ایک فرد کی خوشی کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو اس حساب سے تو ہم زوال کا شکار ہیں۔ اچھا، کہتا ہے کہ بعض اوقات جو شاعر ہیں وہ جان بوجھ کر اداس رہتے ہیں کہ اچھا شعر ہو سکے، اور پھر اداس رہنا بہت پسند بہت کرتے ہیں، جبکہ اچھا سوال ہے۔ شاعروں نے ایسے ایٹم پیش کیے ہیں اور کوئی شاعر وہ آ گیا کہتے ایسے ہیں بھی کہہ دیتے ہیں، اداسی کا شکوہ بھی کرتے ہیں، کیسی کیفیت ہے؟ ہاں یہ ایٹم پیش کرتے ہیں۔ کئی دفعہ جب میں تھا نا شاعری شروع کی تھی، مجھے کوئی کہتا تھا کیا حال ہے تو میں بھی کہتا تھا میں 8 دن سے سویا نہیں، فیل آتی ہے کہ ہم اداس ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، اداسی میری جان، اداسی یہ شاعروں کی جیسے ہر ضرورت ہے، ضرورت ہوتی بلکہ ہر آرٹ کی ضرورت ہے اداسی۔ ہے۔ ہاں، یہ تو میں مذاق کر رہا تھا، لیکن اداسی کیفیت ہی ایسی ہے کہ مزہ آتا ہے اداس رہ کے، خوش ہونا کوئی اچھا، کام نہیں۔ کافی لوگوں نے سوال کیے ہوئے ہیں، اصل میں میں بھائی کچھ سوال اس لیے بھی نہیں لے رہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ سوال بھی ہاں ہو۔ اب یعنی اس ہاں۔ سوال کا کیا جواب آپ چاہتے ہیں؟ حافظ بھائی، غربت میں محبت کیوں مرجھا جاتی ہے؟ یہ اشفاق احمد صاحب نے اس پہ بڑے اچھے اچھے یار لکھ رکھی ہیں چیزیں، وہ پڑھیں، انہوں نے ساری زندگی کیا ہی یہی ہے۔ تو گال سونا میرے کیا خیال میں ایک بندہ ہوں، آر رائے ارسلان ثاقب سوال نہیں کیتا لیکن مشورہ دے گئے، وہاں کہ شعیب کیانی جیسی شاعری کیا کرے۔ ہوں، شعیب کیانی جیسی شاعری کیا کرے۔ اچھا وہ انقلابی ہے نا ان کے، انقلاب کے حوالے سے۔ اچھا چلیں جی، ایک آپ بھی کسی اور کو پڑھا کریں۔
شعیب एग्जैक्टली کیانی بہت اچھی نظمیں لکھتا ہے، ہمارا دوست بھی بہت اچھا شاعر ہے میری جان، لیکن ہر پھول کا رنگ اور خوشبو مختلف ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کوئی बहुत ایسا बहुत مسئلہ ہے ہمارے دوست نے बहुत अच्छा जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है, अल्लाह करे उन्हें समझ आ जाए। और वो एक और मुकील बुखारी का सवाल था, अच्छा सवाल था, वो कह रहे थे कि भाई आर्ट में सतियत क्यों दर आई है, मतलब ये उनको लगता है कि आर्ट जो है फी जमाना उसमें सतियत दर आई है, तो इस पे आप कुछ बात करना चाहें। میں کہتا ہوں اس کو سکپ کریں. अच्छा सवाल وکیل بخاری تو ادھر ہی لاہور آگے پوچھی جان پتہ کتنا بیٹھے تو اچھا کہ کیا عابد شاعر ملک کا کور سوال ہے، عابد ملک کا سوال ہے کہ ایک اچھا یا بڑا شعر کیا ہوتا ہے، اور کیا اس کا کوئی متعین پیمانہ ہے جس سے پرکھا جا سکے کہ فلاں شعر بڑا شعر ہے اور فلاں شعر عام شعر ہے؟ جان متعین پیمانہ تو نہیں ہوتا، لیکن کچھ چیزیں جو ایک شعر کو پرکھنے کے لیے ہوتی ہیں، اور اس شعر کے اندر جتنے لوازمات اس طرح سے پورے ہوں گے اس کا درجہ بڑھتا جائے گا، وہ اچھا ہوگا، پھر بہت اچھا ہوگا، پھر بڑا شعر ہوگا. مجھے تو آج تک نہیں سمجھ آئی بڑا شعر کیا ہوتا ہے. مجھے تو آپ تو دس کوئی کیا ہونا بڑا شعر یار. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بڑا شعر اگر ہم ذوق پر مبنی بات کریں کہ یہ شعر اچھا ہے کیونکہ 10 لوگوں کو سمجھ آیا یا 100 کو، تو وہ ایک سٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. بعض ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ بھی جو ہے لوگوں کو یاد رہتی ہے، ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں، کہ کیا تو یہ دنیا کو تو یاد ہے، لیکن یہ بڑا شعر ہے نہیں. میرے خیال میں کوئی بھی بڑا شعر وہ ہوتا ہے جس میں زیادہ پوٹینشل ہو معنویت کا، ریلیٹیبلٹی کا، اور اس کے زیادہ میننگ ہو. ایک رائے سے ارسلان زیادہ معنی جس کے گال دل تے گھن گیا کہ صاحب نے بہت شاعری پڑھی ہے، چولہا جلتا چھوڑ دیا کوئی شاعری ہے یار. یہ دھیری بھیڑی دے مسئلے اندر میں جان تک کہیں نہیں سمجھ. یہ دیتا شعر ہے دیتا. ہاں رسوڑے میں کون تھا. دیتا شعر ہے ظاہر ہے، پتریتے شعر ساری زندگی ایسا نہیں لکھ لینا. جانے کوئی شاعری گیا نہیں تو آپ نے اتنے شعیب کیا نہیں کو پڑھ انشاءاللہ ایک معاملات اور بہتر. سوال ہے سر، آپ اکبر الہآبادی کی بات کر رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بات نصیبو آج کر رہی وہ 100 سال پہلے اکبر صاحب نے ڈیش ڈیش کے ذریعے کی، اس بارے آپ کی کیا رائے؟ یہ بہت ہی پہلی بات یہ ہے کہ نصیبو کچھ نہیں بات کر رہی، اس سے تو جو گانے لکھ دیتے ہیں وہ گا دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جانو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں تھوڑے سا، اس کی فضا، اس کے رجحان، طریقہ چینج ہے نا. پیچھے اس دن اختر عثمان صاحب بات کر رہے تھے، ایک شعر تھا کہ میں کسی پھول کی طرح صبح مرجھاتا ہوں اور ایک ہوا مجھے ایک جھونکا چھوتا ہے اور میں دیر تک لرزتا رہتا ہوں. پھر ایک شاعر نے ایک فلم میں لکھا کہ تو کسی ریل سے گزرتی ہے، میں کسی پل سا تھر تھر آتا ہوں. تو بات تو ایک ہے، تھوڑا سا سلیقہ چینج ہو گیا. کچھ لوگوں کو وہ پسند آ، کوئی وہ لوگ جو ریلیٹ کر سکتے ہیں، کسی کو یہ پسند. یاسر علی کا سوال ہے کہ شعری لوازمات اور شعری جمالیات کیا ہے؟ کمال اقبال کا سوال ہے شاعر کا محبت کا ذمہ دار شاعر کو کیوں سمجھا جاتا ہے؟ میرے خیال میں شاعر کے یہاں جو ہے احساسات کی فراوانی جو ہے وہ بہت زیادہ منظم انداز میں نظر آتی ہے، اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس یہ وجہ شاعری ذمہ سے داری. بھی پھر لفظ ہوتا ہے نا، کسی اور شاعر کے پاس لفظ نہیں ہے، کسی اور آرٹسٹ ہاں کے پاس اظہار کا سارا. اچھا اظہار. مجھے اس سوال کا جواب تھوڑا سا دینا ہے. دیکھیں اکبر کے حوالے سے اس طرح سوچنا مناسب نہیں ہے. اکبر الہآبادی وہ واحد آدمی تھا برصغیر میں جس نے کالونیلزم کو بہت پہلے پہچان لیا تھا. یعنی یہ تو بہت بعد کی بات ہے کہ ہمارے یہاں دانشور پیدا ہوئے، وہ ایز اے شاعر ہو کر وہ ہے اس کے خلاف لکھ رہا تھا. سو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، وہ بڑا آدمی. نہ جس بندے نے بات کی وہ بھی ان کے حق میں بات کر رہا تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ 100 سال بعد ریپیٹ ہو رہی ہیں گلی محلوں میں باتیں. میرا یہ خیال. اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اکبر کو اس بات کا اندازہ تھا. آج کے شاعر عوامی دکھ اور مسائل سے بے نیاز کیوں ہیں اور جالب جیسے شاعر آج کیوں نہیں ہیں؟ اسماعیل محمد. اساں تھانے کے ڈرتے ہیں جان. ہاں یہ بہت میرے خیال میں سب سے بھرپور جواب ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ ڈرتی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یارو دیکھو، مزاحمتی شاعری کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مزاحمتی شاعری کو شاعری کرتے ہوئے کم از کم شعری جمالیات کا خیال رکھنا چاہیے. آپ نے جالب کی ساری شاعری پڑھی ہوگی، لیکن جالب کا ایک شعر ہے وہ شاید آپ کی آنکھوں سے نہ گزرا ہو. وہ شعر ہے کہ شاید اس کو
کھلونا لگی ہتھ کڑی. جان شیر دے جالب دا شیر. شاید اس کو کھلونا لگی ہتھ کڑی، میری بیٹی مجھے دیکھ کر ہنس پڑی. ہے تو شعر تو ہے اس آنگ میں بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ واہ بھی واہ جالب کا ہی شعر ہے. واہ واہ، کیا بات ہے حافظ بھائی. اچھا ایک سوال ہے عمران مانی کا کہ آپ حافظ بھائی کتاب کب تک شائع کروانے کا ارادہ ہے؟ جانو کتاب انشاءاللہ اسی سال، کوشش تو یہی ہے کہ آ جائے. خضر ریحان بھائی، سگریٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ایک پرسنل وہ ہے کہ اگر کوئی انسان پی رہا ہے تو یہ تو ایک ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے کہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے سگریٹ کی کے حوالے سے. اچھا حافظ بھائی یہ بتائیں، جبل مشاعرے میں ہر 15 منٹ بعد اٹھ کر کہاں جا رہے ہیں؟ جبیل مشاعرہ یار، ایک تو اردو کا ہی مسئلہ یار تلے چھوٹا چھوٹا لکھی جم دے جبیل ہے پتہ نہیں ہے. کیا جبیل مشاعرہ جی کیا؟ کہ 15 منٹ بعد ایری وڑی اٹھی تھی کیوں ہیں دے ہوئے. سگریٹ پہ بھی نہیں آئی. بس یہی وجہ تھی، وہ چاہتے تھے کہ کوئی ان سے یہ نہ پوچھے کہ سگریٹ کی اہمیت پر بھی کوئی بات کریں. سگریٹ پینی تھی. دوسری بات یہ کہ کئی دفعہ ہماری مرضی کے شعر بھی نہیں آ رہے تھے، اس لیے اٹھ گئے. مجدم طے یہ سوال آ گیا. میرا ایک چھوٹا اور عام سا سوال ہے، لیکن اس کا جواب ضرور چاہتا ہوں. میری جان اگر یہ سوال ہو گیا تو تھا پڑھ گیا ہو گیا ہوں پتہ ہے اتنا نکلا. ایک سوال اور ہے کہ وہی کوئی بندے کا سوال ہے بھائی جان، وہ سگریٹ ہوتا ہے. رحمان راجہ کا سگریٹوں کا سوال ہے یار کہ تیری جیسے کمپنی سانپ ہے 100 کیا؟ سال کے بعد انسان کا روپ دھار سکتا ہے، ایسے ہی کیا انسان بھی 100 سال کے بعد سانپ بن سکتا ہے؟ اگر بن سکتا ہے تو مثال کے طور پر کون؟ جانے کہنا سوال ہے، اسے مذاق کی تھی یا سیریس سوال ہے؟ رحمان راجہ کا سوال ہے. رحمان راجہ جیسے گائے ایک طرح کی انسان ہوتی ہے، ویسے بھی انسان سانپ میں بدل سکتا ہے. انسان بھی ایک طرح کا سانپ ہوتا ہے. ہاں، انسان کیڑے میں بدل سکتا ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. حافظ بھائی آپ نے کہا تھا کہ کافکا ہے اچھا رحمان راجہ واسطے لکھا، بیسیکلی ایک کیڑا بن گیا. ایک سوال، ایک آدمی ہے وہ تقریباً کوئی 25-26 دفعہ کر چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر بیوی مل جائے خوبصورت تو شاعری خراب ہو جاتی ہے. پتہ نہیں آپ نے خوبصورت تو یار نہیں یہ کہا میں نے تھا. نہیں کہا تھا، مشتاق احمد یوسفی کی بات ہے بہت عمدہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی خراب مل جائے تو زندگی خراب ہو جاتی ہے، بیوی اچھی مل جائے تو شاعری خراب ہو جاتی بہت اچھا، واہ ہے. واہ. یہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کا جملہ جانو. اب یہ دونوں طرح سے صحیح بھی ہے غلط، وہ تو ظاہر ہے انہوں نے مزاح میں اور اس طرح سے بات کی، تو میں نے بھی ایک بات کر دی تھی. کوئی مسئلہ نہیں ہونا، سارے لوگ چنگے ہوں، شاید جہاں کرو تو نہ اچھا ٹینشن کی. نیچے اکثر جو سوالات ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی سوال آئے تو میں آپ سے وہ سوال دہراؤں. تلے سوال تھی نے کہہ نہیں پہ مطلب کہنا اپنے سوال نہیں کر رہے. یار کوئی سوال کر رہے ہیں تو آپ کوئی اچھا سا سوال کریں جو آپ کو لگے کہ یار آج تہذیب آفی سے اس کا جواب لے ہی لینا ہے، کیونکہ موقع ہے آپ کے پاس بہترین. تو آپ ایک بہترین سوال کریں ہے کہ بجائے سوال یہ پسند تو ذرا اینکر بن گئے بچوں کے. یہ ہاں یہ بڑا اچھا سوال تھا، یہ تہذیب سے سوال مجھ دم گئی پوچھو. صرف اشرے بارے میں کیا کر آپ رائے علی حیدر کا سوال ہے کہ ادریس بابر کے اشرے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یار اچھا اے بات کیا لکھا تھا. اصل میں شاعر معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، آپ کا مقبول ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں. رائے یار کیا تو ٹینشن کی تھی پہ میری جان نہ پڑھ کوئی یار کم کر. تیرا شاعری رات کو دیتا ہی بیٹھی ایسا کیا دوں والا تو کوئی پرابلم ہی. اچھا ادریس صاحب کے اشرے کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو بھی جب وہ کلاسک دور تھا ایسے 200-300 پہلے، کوئی بھی صنف ہوتی تھی وہ اس طرح سے پروان چڑھتی تھی، یہ سوچے بغیر کہ اچھا یہ کیا صنف ہے. جو بھی چلتا رہا سارے شاعر اس میں محنت کرتے تھے. تو ایک طرح سے ان نے اشرا لکھا، ان نے ایک صنف متعارف کروائی. تو اس کے اوپر یہ سوال کہ اشرا 10 مصروں کا ہی کیوں ہے، کیوں لکھا جاتا ہے، یہ غلط ہے. اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو اس پہ لکھے، اگر کوئی نہیں لکھنا چاہتا تو نہ لکھے. لیکن ادریس بابر کے اشرے، جو اشروں کی کتاب چھپی ہو میں نے پڑھی ہے، کچھ اشرے بہت عمدہ ہیں، کیونکہ اس کے اندر موضوعات، بڑے موضوعات کو ٹچ کرنے کی جو ہے آپ کے پاس کیا ہوتی ہے، کیا آدھنے کو صلاحیت ہوتی ہے. صلاحیت ہوتی ہے یا موقع ہونے.
عبد الغفار غنی ہے کہ بہترین. مجدم وہ کالی چادر والی سے بات ہوتی ہے کہ نہیں؟ سوال تو یہ کر گیا بندہ، وہ کون ہے یار کالی چادر والی؟ اب وہ اس کو اسکرین شاٹ بھیج رہی ہوگی اور یہ مجھ سے میرا چیزا لے رہا ہے. ہاں جانو کبھی کبھی ہو جاتی ہے. اچھا حافظ بھائی اب ایک وقت تو خراب نہ کریں بس، باقی سب صحیح ہے. تو سیٹنگ خراب نہ کریں تو اللہ خیر کرے سے بس اگلے پھیرے تے دان چاوے سو آسمان. تیری جری کالی چادر والی ہے وہ بھیا مطلب کو کٹی پہ میں مجدم کو کریں کالیاں چادریں اندر ہیں لوگ سارے پاس ایک مذاق سارا کیا. سکا ودے وہ دکان لائی پیا اون لکھے کھاتا لکھی پیا 4 سال بعد انہیں پیو آخے کہ دکان دا کھاتا لکھا اتھا لکھی پیا برکے والی مائی 500 روپے تو انہیں پیو آخے یار کتنا ترین تھی برکے پائی وجن برکے علی مئی بہترین ہے. عبد الغفار چنگا چنگا کھیڈ گئی. اصل ادھر ساحر رنگ پوری ہاں ساحر رنگ پوری آ گیا میری جان دا ٹوٹا. آپ کے خیال میں فینٹسزم میں کو قسم جمائیں گوگل تو اسپیلنگ ریٹن جب سے شعر و ادب میں شامل ہوئی ہے اس نے ادبی جمالیات کو کس حد تک متاثر کیا ہے؟ میری جان بہت زیادہ رات تھی گئے فجر کو نماز نہ پڑھنی ہے ریسٹ کر کوئی مسئلہ ہی کہ نہیں انہیں ہوتے والا گپ شپ کر گرنے کئی بار نہیں. اس سوال کا بہت مختصر جواب یہی تھا جو تہذیب حافظ دے چکے ہیں. اور ظاہر میرا یار ہے تو ہی کو تانگ کی تھی بہت اچھا خیر تو سوال کیا آپ نے لگی سہر بھائی. سہر بھائی کیا حال سنو ٹھیک ہو تو سر خوش ہو تکڑے ہو رائے بڑا ارسلان میری اچھا. جان اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ تیری تصویر سے جو کام لیا جاتا ہے تجھ کو بتلاتا مگر شرم بہت آتی ہے. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں نے جو ہے نا پاکستانی کرنسی اور قائد اعظم کے لیے لکھا تھا. لاریب کاظمی کا سوال ہے کہ تخیلاتی محبوب محبت کے بارے میں کیا رائے ہے. لاریب کاظمی جو اپنا ہے یا کوئی بیا ہے؟ اپنا لاریب کاظمی اپنی ہے یا اپنا ہے جڑے یہ میں کہنے تلے لگتا ہے بتا کیونکہ لاریب خواتین دا بھی نام ہے. خاتون ہے لاریب. اچھا ایک سارا اپنا دوست لاریب کاظمی ہے میں کہ اوندا سوال ہے تو تے کو سب پتہ ہے. کیا سوال ہے جان؟ محبت کے بارے میں کیا رائے ہے تخیلاتی محبوب انہوں نے اپنے سلیش ڈال کے لکھا اس سے کیا آپ کو مخاطب ہے پتہ نہیں. یار اصل میں نا تخیلاتی یہ شاعروں نے نا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ شاعر کو جو بندہ بھی ملتا ہے نا جیسے احمد فراز صاحب نے ایک شعر لکھ کے ساری زندگی فلرٹ کیا ہے کہ ہم نے جس کو بھی چاہا تیرے ہجرا میں وہ لوگ آتے جاتے ہوئے موسم تھے زمانہ تو امانہ تو تھا. ہاں اور پھر ایک انڈیا کا گانا ہے کہ رادھا کیسے نہ چلے اس میں وہ یہ کہتا ہے گوپیاں آنی جانی ہے رادھا تو من کی رانی. تو واہ ایک شاعر جو ہے نا وہ اس اس کو ہزاروں لوگ ملتے ہیں ٹھیک ہے اس کے تخیل میں اگر کوئی ہے وہ آ بھی جائے تو اس کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ اس کا پھر سلسلہ رک جاتا. اگر وہ کسی کو آخری محبوب مان لے کہ تم ہی وہ محبوب ہو جس کی ساری زندگی میں نے شاعری جس کے لیے کی یا جن شاعروں کے لیے کی تو اس کا مطلب یہ کسی اور سے بات نہیں کرتا. تو جو تخیلاتی محبوب ہے وہ تا قیامت کسی شاعر کو نظر نہیں آئے گا. جیسے غلام محمد قاصر نے کہا تھا کہ پر تجھ کو دیکھ کے سوچتا ہوں ایک شعر ابھی تک رہتا ہے. تو وہ تخیل والا جو محبوب ہے میں اس دن مجدم سے بات کر رہا تھا کہ کوئی بھی ایک آدمی یا ایک شاعر کی زندگی میں اس کی پسندیدہ عورت آتی ہے کتنے دیر کے لیے آتی ہے بس اس کو اچھی لگتی ہے تو وہ اس کی تاریخ محو کر دیتی ہے وہ اس کے زمانے بدل دیتی ہے. وہ جمعرات کو جمعہ بھی بولتی ہے تو اس کو لگتا ہے جمعہ. پھر شاعر کی قسمت کے ستارے اس لڑکی کی انگلیوں سے طلوع ہو کر اس کے سینوں میں غروب ہو جاتے ہیں. تو طبیعت درست کر دیتے ہیں کچھ لوگ آ کے. پھر اگر وہ کبھی چلا بھی جاتا ہے تو شاعر کبھی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ تم ہی وہ عورت تھی یا تم ہی وہ محبوب تھے جسے میں نے تخیل میں سوچا. آ بھی جاتے ہیں. واہ بہت بہت اچھی بات ہے. زیبا نور ایک تھوڑا سوال لیٹ آئی ہیں محبت میں. ایک سوال اور ہے فکشن اور شاعری کے ریلیٹڈ. یہ بھی دانیال ناصر کا ہے کہ فی زمانہ فکشن زیادہ اچھا لکھا جا رہا ہے یا شاعری. جانو انہیں ہوتے تو ڈاس کیونکہ فکشن دیکھو جہاں تک فکشن کا تعلق ہے جہاں تک اردو ادب کا تعلق ہے تو اس میں
بہت پہلے سے لے کے جہاں سے یہ فکشن شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے آج تک ہم افسانے کے اوپر تو بہت کام کر چکے ہیں، اور ہم کر بھی رہے ہیں اور ہم کریں گے بھی صحیح. لیکن جہاں تک کسی بڑے ناول کی بات آتی ہے یا اس طرح کی کسی چیز کی بات آتی ہے تو وہ ہم شروع سے بھی پیچھے ہیں اور آج کی بات نہیں ہے. لیکن شاعری کو ارتقا ہے، شاعری ارتقا کی طرف جا رہی ہے. وہ اس وجہ سے کہ شاعری کا مزاج جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کو زیادہ راس آتا ہے. تو جیسے وہ دوست کہہ رہے تھے کہ آپ نے کسی انگلش شاعر کو پڑھا ہے، ہم انگلش شاعر کو پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے، لیکن آپ ان کی شاعری کو اس لیے ریلیٹ نہیں کر سکتے. ایک تو وہ رائم میں نہیں ہے. دیکھیں شعر کی خوبصورتی کیا ہے، وہ رائم میں ہوتی ہے. لوگ مشاعروں میں نظمیں کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے کہ ہم شعر سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں، ہمارا مزاج شعر سے زیادہ جڑا ہوا ہے. ہم کبھی بھی ہمارا سب کانٹیننٹ شاعری پہ اعتراض ہوتا رہے، شاعری پہ بات ہوتی رہے، کبھی شعر سے نہیں ہٹ سکتا. بارش ہوتی ہے، پکوڑے کھاتے ہوئے کوئی دوست ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار شعر سناؤ، کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے وہ کہتے ہیں شعر سناؤ. ہم شعر میں گندے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو شعر سے نکال. فرحان جنجوہ صاحب کا سوال ہے کہ سلام، دونوں بھائیوں کو لطف آ رہا ہے گپ شپ سن کر. سرائیکی شاعری اور سرائیکی خطے کا شاعر اپنی شاعری میں بہت انٹینس کیوں ہوتے ہیں؟ کسی بھی زبان میں شعر کہیں بات ٹھا کر کے لگتی ہے دل پر، جیسے خواجہ فرید سے شروع کر کے کسی بھی اس خطے کے شاعر تک آ جائیں. یہ قدر مشترک ہے میری نظر میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ جان میں اتلا ایسا سمجھ آنے تلمہ بول میں نے کیا سوال ہے کہ اچھا، سرائکی وہ مدہ یہ کیا کہنا ہے؟ چاہ رہے ہیں، آئی تھنک وہ ان کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ بھی کوئی بھی بات آپ سرائیکی شاعری میں کہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ بھی نشتر ہے نا شاعری میں. تو وہی خواجہ صاحب سے شروع ہوتا ہے سلسلہ موجودہ شعراء تک. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جانو اس لیے کہ ہم چونکہ سرائکی ہیں، مادری زبان ہے ہماری، ہمیں دنیا کی کوئی شاعری پڑھیں گے اس طرح سے دل پہ نہیں لگے گی. لیکن سرائکی لفظوں سے، ایک لفظوں کا خاندان ہوتا ہے نا، ہم ان لفظوں کے خاندان سے واقف ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ فلاں لفظ کا مطلب کیا ہے. تو اصل میں شاعری کے دل پہ لگنا نہ لگنے کا براہ راست معاملہ ہوتا ہے لفظوں کی تفہیم کے اوپر. ہر وہ لفظ ہم جسے جتنا زیادہ سمجھتے ہیں وہ اتنا زیادہ ہمارے دل پہ لگے گا. تو بہت سارے لوگوں کو شاعری سرائکی شاعری ایسے لگتا ہوگا کہ اس طرح سے دل پہ نہیں لگتی جس طرح سے عربی شاعری دل پہ لگتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں جغرافیہ کا مسئلہ بھی ہے. ہم جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں اس کا بھی عنصر ہوتا ہے، ہماری ماں بولی کا بھی. یہ بالکل صحیح بات ہے. میرے خیال میں کوئی بھی نیٹو جو ہوتا ہے وہ اپنی زبان میں زیادہ بہترین اظہار کر پاتا ہے، اور بعض دفعہ ہمیں بنے بنائے شعر مل رہے ہوتے ہیں اپنی زبان میں، یعنی ہم کو بہت جلدی کرافٹ کر لیتے ہیں. یہ کوالٹی ہوتی ہے. بھائی یہاں کوئی فیوریٹزم نہیں چل رہا سوال کے حوالے سے، آپ سوال کریں. سوال بھی تو ہو نا، یعنی اگر اب مجھے پوچھے کہ ایک سوال ہم 10 دفعہ اس کا جواب دے چکے ہیں، محبت کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب میں اس سوال کو بار بار نہیں لے سکتا. لیکن تو مجتمع آپ لڑکیوں کے سوال زیادہ لیتے ہو یار، یہ تم یہ فیوریٹزم ختم کرو. یہ بہت ضروری ہے. عباس تابش کیا ہے، وہ ایک سوال ہے کہ کیا ہے؟ عباس تابش صاحب یا ظفر اقبال صاحب، ان میں سے آپ کس کو چوز کیا کریں گے؟ شادی کرنی ہے؟ کیا ہے انہوں نے؟ کیا ہے اگو؟ کیا کہ کیا ہے؟ شاعری اچھی ہے کیا؟ بندے اچھے ہیں؟ تحسین اقبال صاحب اپنے سوال کی وضاحت کر دیں، ہم اس پر جواب اچھا ضروری شاعری، دیں اچھا گے. شاعری کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں ظفر اقبال صاحب یا تابع صاحب؟ جی میری جی. جان ظفر صاحب، کیونکہ اس کی ہزار وجوہات ہیں. آف کورس ظفر صاحب، کسی بندے سے پوچھیں، خود تابع صاحب سے بھی پوچھیں گے وہ بھی ان کا نام لیں گے. اچھا، دور حاضر کے بڑے شعراء کون کون سے ہیں آپ کی نظر میں؟ دو سہیل احمد کا سوال ہے. صاحب بیٹھوں بے جرے بے دوست بھی ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ دو تو ہم بیٹھے ہیں، باقی تھوڑی دیر تک یاد آوے سن. میں ویڈیو کال تے انڈیا کال کرنا بیٹھا ہم تو میرا دوست تھا ساری ایک بھین بڑی ہوئی ہے اون میں کو آخیا کہ آج میں ترائے گدڑ ڈٹھن، میں کہ دو تساں ہے تیجا کون ہے؟ افسانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ افسانہ اردو فکشن کو ڈومیننٹ نہیں کرے نہ پہ یا نہ؟ بس جان اچھا، افسانہ آپ کی جانو بہت بڑی صنف ہے، اور پوری دنیا کی میرے خیال سے جان تو آپ مقبول بڑا ترین سیاح بندے اصناف ہیں. میں سے. میں نے کہا تو بہت سیاح نہیں ہوں، کمنٹس آپ پڑھی میں دا
ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਠਨ ਕਿ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ सेम आउट पहुंच ਜਾਂਦੇ ਨੇ लड़कियों को शायरी का लोग रूहानियत के साथ दिलवास्ता पता नहीं शायरी के साथ शायरी रूहानियत का सिलसिला है बेहतरीन सिलसिले का आगाज क्या बात हूँ। एक बंदा लिखी पे यार सिर्फ शायरात को टाइम लेस हो या सा कोई लफ्जों के अलावा हर शय में बेतरतीबी को शायर पसंद क्यों करता है। ये तो आप शेर लगी हैं कमल इकबाल बहुत सोहनी गल कर अच्छा बेसिकली दोस्त उन्हें कमल इकबाल ने बेसिकली जहन च एक सोहनी गाल आई है वो दसना चाहती है लेकिन वो सवाल बना देते असल क्या तो एक बात गाल है कि शायर हमेशा लफ्जों की तरतीब से अलावा सारी बेतरतीबियां पसंद करता है लेकिन वो है कि क्यों करता है। वाह कमल इकबाल छा गई हैं खुदा ने बड़ा सवाल कर देते सारे को राजी राय कर अरसलान तखयल जरूरी है कि मोहब्बत मेरी जान दो है चीज़ां जरूरी हैं मोहब्बत दे बगैर इन दुनिया दे कशे गए नहीं ढाए बन मोहब्बत कहीं चुरी या कहीं छुआ कोई मसला नहीं कर इश्क तक बर्बाद थे वन यकीन कर बर्बाद थे वन खुदा देखो दी ओदी कसम अखी जुत्ते च हाथ समा रखते ही उधर आओ हां बहुत जान जुत्ते दोनों ते चीजें रख जरूरी के हैं। उधर अब्दुल गफार गनी ले गए हाफी भाई आपको अली सरीफ से इतनी मोहब्बत क्यों है देख कितने लोग कैसा लोग कैसे कितने बंदे समझ बैठ रहे हैं। क्या बात अब्दुल गफार क्या बात गनी मुझे बस कोई वजह है जो अकेले में बताऊंगा तो कोई हाफी बात भाई है और जो अली अकेले रजी में उनकी शायरी बताना से अक्सर अक्सर इख्तलाफ वाली पोस्टें देखी हैं उनकी शायरी एक बन जान एक तागो रीड ना हुई कहीं नहीं तरह अच्छा शायरी के म्यार पर पूरा नहीं उतरती अक्सर हाफी और जरयून को उर्दू शायरी पे दब्बा कहते हैं। हाफिज साहब थोड़ा बताएं इस हवाले से क्योंकि मैंने जब से आपको जाना शुरू किया तो मैंने आपको मोहब्बत पाया। इमरान मानी अगर लोग आते हैं ये 1000 लोगों को पता नहीं था एरा कमेंट दब के सारे उड़ास देते ख्याल की कर उर्दू शायरी के मुस्तकबिल के बारे में क्या ख्याल है। जलेवल तक मैं असा जींदे हैं इंशाल्लाह सब खैर है अगो तारीख है अगो अंधार हैं पक्के पक्के अगो अंधार हैं हम ही आइंदगा गजल के हैं बाकी तो हर तरफ दुदल के हैं। हाफ यार ये सुना सवाल है दोस्त तो 4 दफा कहते हाफी बिरा फिक्र मुआश हमेशा महबूब या मोहब्बत पर हावी क्यों हो जाता। मेरी जान ए तो वास्ते हैं क्योंकि आजकल छोर ही जरे ना अमीर लोगों को देख जन जरे गरीब हैं जैके सारे अलीकार एक अम्मा है एक भेण जनी शादी करावनी है या बेफारम है गरीब ने शनाख्ती कार्ड ही कहनी होगी मेरी जान तो हूँ वो उन्हें को पसंद करें क्योंकि उन्होंने फ्यूचर सिक्योर होंगे सारे कटे तो वे मंदे हैं डीजी खान की दीवे ने हस्पताल ए मसाल मेरी जान तो हूँ मेरी जान पैसा कमा मोहब्बत रहे ये बस सारी जिंदगी में 2 सिगरेट ला के हाफी भाई लड़की फिक्र मुआश मोहब्बत पे हाफी क्यों आ जाते पीछे बैठे हैं इकट्ठे यार ये 9वीं क्लास दे लो उर्दू दे पेपर च सवाल अंदा महबूब को मजाजी खुदा क्यों कहा जाता है तेरा पता लिख हम दे ऐसे कि बिया कोई है क्या मोहब्बत की सवाल ना हसरत खत्म क्यों नहीं होती बढ़ती ही जाती है जरा इसके बारे में बताएं हाफिज साहब जवाब दें। मैं बलोचिस्तान में मुशायरे का प्रोग्राम कराना चाहता हूँ आप आएंगे बलोचिस्तान। मेरी जान है 2 अलग अलग सवाल एक है कि मोहब्बत की शिद्दत क्यों बढ़ती है दूज हमें कोई आसा या कहना अगर मोहब्बत की शिद्दत बढ़ गई तो जान के कोई हाजिर दे लव यू मेरी जान जानो इसलिए बढ़ती है क्योंकि एक ही चीज है मेरे ख्याल जो बढ़ती है बाकी चीजों का मौसमों से ताल्लुक है। वाह मेरी जान मैं तो सेशन खत्म करूं हाँ बिल्कुल ही मैं लेकिन यार आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपने बहुत उम्दा सवाल किए और कुछ बातें हमने मोहब्बत में की हैं वो आपसे प्यार करते हैं जिस तरह आप हमसे करते हैं और आप अजीम लोग हैं खुदा की कसम वो लोग जो शायरी से प्यार करते हैं उनसे ज्यादा अजीम कोई भी नहीं होता। एक दोस्त ने बात की थी कि यार ये कैसे लोग हैं ये खुद एक बंदे को सुनना शुरू करते हैं खुद उसको बड़ा बना के फिर उसके फैन भी हो जाते हैं सुभान अल्लाह भला ताड़ियां बन जाए आप वड्डे हो तुसां मैक्सिमम लव अजराए सुखन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिथा हर गाल थी सी थोड़े नाल मतलब थोड़े जहन में कोई गाल आई आपके जहन में कोई बात है करना चाहते हैं इधर हमने
700 بندے بٹھائے ہوئے صرف فوراً رپلائی کرنے کے لیے، جیب سے پیسے دے رہے ہیں ہم. جب کوئی بات ذہن میں آئے، کسی شاعر سے بات کر رہی ہے، جیسے کہیں گے اسی ٹائم آپ کو جواب آئے گا. عذرائے سخن بیسیکلی مشاعرے کا پلیٹ فارم نہیں ہے، شاعروں کا کال سینٹر ہے. آئے ہائے آئے ہائے ٹر گیا. چلیں جی، اس میرے خیال میں اس سیشن کا اختتام یہ احمد فراز اختتام تک پہنچ چکا پوچھتا ہے. پہ مامو پوچھتا پہ اچھا مچ دا رسی وجو مچ دا کیا پروگرام ہے جان؟ آمدے بھی ہوں بس نکل سو کلندری میں تو کو پیسے دے گا یار. کلندری کو آکو یار پیٹرول دے پیسے دے. مامو کلندری کو کرایہ تو دے کم از کم یار. صحیح گل اتنے پیسے جمع کی تھی پائے وہ بھٹی بڑائی پہ ہوں سلی والی. آخ دے ماما یہ گل تو آخ دے سک میں مامو چاچا مامو کیا شکریہ عذرائے سخن مامو کتنا سلیقہ ہے. مامو تک کو پتہ ہے یار وہ خوش کی میں رکھنے ادھر ہوں زائد بجے تھا گاڑی کٹدا پئی تک ملنا نہ پائے. یار دوستو ایک گزارش ہے کہ یار عذرائے سخن کو میکسیمم شیئر کرو، میکسیمم لائک کرو اور میکسیمم سبسکرائب کرو. میرا بڑھنجا ہے عمر ہے کہ میری گھڑی کیسی ہے، لائک کرو شیئر کرو اور نکلو. لیکن ایک گال تو آنے واسطے کہہ نہیں میرے بڑے دی گالے میکسیمم پیار دے عذرائے سخن ہکا تنظیم ہے جری تھوڑی اپنی ہے. اور سلامت رہو میری جان. جیرے لوگ موجود ہیں جو لوگ صبح سے مراد یہ ہوتا ہے پھر یہ اعتراض کہ یار صبح تو نہیں تھا. بندہ جب یہ کہتا ہے نا میں گھنٹے سے ویٹ کر رہا ہوں، اسے گھنٹہ نہیں ہوتا. یہ باتیں صرف محبت کی شدت کے لیے کی جاتی ہیں. جو لوگ آپ صبح سے ہمارے ساتھ موجود ہو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. کل ہم انشاءاللہ نئے سیشن کے ساتھ ہوں گے، ایک کسی اور شاعر کے ساتھ گفتگو یا کوئی اور شاعر آ کے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے مجدم، لو یو جانتا شکریہ ٹائم نہیں بنتا یار. میں تابعدار